ان کے آنے والے آگے سے روحانی اولاد مسلم آؤٹ کوٹ آن کوٹ. یہ باپو کیا بتاتا ہے کہ یہ تو ایک طرح سے نسل در نسل چیز ہے. یعنی کہ انہوں نے جس طرح کہہ دیا کہ مرزا صاحب کو بھی غلطی ہوئی ہے, کچھ چھوٹی سی بات آپ کر رہے ہو. اسامہ بھائی اس کا مطلب ہے کہ جو بنیاد ہے نا, بنیاد میں ہی there is something terribly wrong. اور یہ سب ایک ہی حمید سے ہیں. ایک تو خمیر. اسامہ بھائی ان کا ایک اور بھی دعویٰ ہے, اس کا پتہ ہے آپ کو؟ نہیں, مجھے صرف اتنا ہی پتا تھا کہ میں وہ ریفارمر ہوں. ریفارمر وہی پرامسڈ ریفارمر جو بشیر الدین صاحب نے لیا ہے ٹائٹل. تو ان کی زندگی بھی 3 سال رہ گئی ہے, یہ ان کا اپنا دعویٰ ہے. ہاں انہوں نے دعویٰ کیا 2028 میں ان کی وفات ہے. اور میرا سوال ہے آپ سے, کیا یہ 23 سال زندہ رہے ہیں؟ نہیں ساکی ایوے نہیں نا, انہوں نے کیا کہ میں نے سال زندہ رہوں گا. نہیں, انہوں نے بولا تھا کہ میں 2028 تک میری موت ہو جائے گی. 2028 میں ان کی اپنی ویڈیو. 23 سال زندہ رہے ہیں. ہاں ان کا زیادہ ہو گیا 23 سال سے. یہ اسامہ بھائی 1993 کا دعویٰ انہوں نے کیا ہوا ہے. بس ٹھیک ہے سیگر بھائی. اوئے 23 سال کا فگر تو بڑا میٹر کرتا ہے. تو وہ تو گزر گیا ہوا ہے. نہیں اب تو حجت قائم ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے نزدیک, کیونکہ سلسلہ کا ہوتا ہی ساقب بھائی 23 سال کا سلسلہ ہوتا ہے. ہاں جی, تو ان کو تو 30 سال ہو گئے ہیں. 3 سال رہتے ہیں ابھی. کیسے 3 سال رہتے ہیں یار میرے دیو ایک منٹ موقع, میرے موقع دیو ذرا. تسی نا سمجھے ہی نہیں اصل چ بندہ, مطلب بندے سمجھے نہیں تسی, ذرا میں نے تسی موقع دیو. میں تمہیں دسنا کہ چکر کی ہے سارا. کس چیز کے بارے میں؟ بس وہی دیکھیے گا کیا ہوتا ہے. اچھا آپ نے الاسلام چیک کیا؟ نہیں, میرا شاید فون ہی آف ہو گیا. میرا فون آف ہوا پڑا یار آج کل تو نہیں میرا کیا, میرا فون میں دیکھتا ہی نہیں, چارج پہ لگاتا ہوں اس کو تھوڑی دیر. آئے جی آئے, چھوڑے یہ دنیا چلتی رہتی ہے. آئے آجے ٹینشن نہیں لینے کا. یہ آپ ہی بول رہے ہو کہ ریکارڈنگ لائی ہے. منو تے ہمیشہ ہی لگتا پتہ نہیں ہوں سی کر آپ ایک ریکارڈنگ ہے. نہیں آپ ہی بول. دیکھے سلطان بھائی ہمیں ادھر آئے فون لے کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. شکر بھائی وہ یار مجموعہ اشتہارات کے اندر ایک حوالہ ہے کہ مسلمانوں اور یہودیوں کے عقیدے کی روح سے جو شخص عورت کے پیٹ سے پیدا ہو کے خدا یا خدا کا بیٹا ہونا اپنے تئیں بیان کرے وہ بڑا گناہ گار اور کافر ہے. بھائی وہ حوالہ نہیں مل رہا تھا, میں سوچا آپ سے پوچھوں. کیا گارنٹی سے کہہ رہا, اس کو مل گیا ہے, پڑھ کے سنا رہا. دوبارہ بولے ایک بار. مسلمانوں اور یہودیوں کے عقیدہ کی روح ہو کر اپنے تئیں خدا یا خدا کا بیٹا ہونا بیان کرے وہ سخت گناہ گار اور کافر ہے. تو ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس میں کوئی غلط ہے؟ نہیں اس کی برانچ نہیں ہے, پیچھے کہاں پہ جا رہے ہیں. نہیں کوئی خدا کا بیٹا ہے ہی نہیں ہے. ہے نہیں, اس کا نہیں ہے پیدا ہونے کے بعد, دعوے کے بعد. انت منی بمنزلتی. اپنے تئیں خدا یا خدا کا بیٹا ہونا بیان کرے. پتہ نہیں مرزا صاحب ہمیشہ اپنے فتوے کی سمجھ میں کیوں آ جاتے, مجھے یہ نہیں سمجھ لگتی. بمنزلتی اسی لیے
اسی لیے اسامہ بھائی لیڈیز کو کہا جاتا ہے کہ رات کو سوتے وقت نا دوپٹہ گلے سے اتار کے سویا کریں. بہت اللہ. اپنے ہی فتوے کے نیچے ساقی بھائی اپنا اور ہی یار ہم شاہی مرزا صاحب آ صاحب جائیں یار. مرزا شاہی صاحب صاحب وہی کدھر رہ گئے کہا نا. آپ؟ آئیں ذرا معرفت کی باتیں کرنی 2-4. مرشد تو بھائی ہے بھائی ہمارے وہ میں پرنسپل. یہ سوچ مرشد رہا بھائی تھا نہیں کہ وہ نانسنس جتنے برداشت بھی کرتے. وہ جو بندے وہ جو ہم نے سارے حوالے پڑھے تھے نا رات کو, ہاں جی. ان سب کو اس بات کے سامنے رکھ کے نا پھر جو بھی کرنا کر لیں. اچھا میں بتاتا چلوں شرکت بھائی, کیونکہ ہاں میں جی. چاہتا ہوں لوگ غلط نہ سمجھے, رائٹ. ہاں جی. یہ وضاحت دینا بڑا ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ کم علمی فساد برپا کرتی ہے. نیم آلویز ریممبر وہ کہتے ہیں نا نیم مرزائی خطرہ جان. کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ کو نہیں سمجھ آئے گی. جی جی بولے. نیم حکیم خطرہ جان سنے آپ نے؟ نہیں, نیم نہیں حکیم مطلب آدھا حکیم. نہیں, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں 4 جو ہے نا شیشی کی لے کے نا بوٹلز, پھر ڈاکٹر بن وہ جاتا ہے. میں روڈ کے اوپر بیٹھ جاؤں نا تو وہاں پہ ان لوگوں کو بولوں کہ میں ڈاکٹر بن گیا ہوں نا, تو بندے پھر وہ ایک بندے نے بس آ کے میرے کو یہ کہہ دینا ہے کہ بھائی آپ کی پھکی سے میرے کو آرام آ گیا, میری دکان چالو. تو میں اپنی بات کر رہا تھا. یار مطلب اور وہ سیدھا مثال سیدھا دی ہے. او ظالمو. مرشد بھائی سیدھا سیدھا کہہ دیں کہ ڈاکٹر زکریا, بات ختم. نہیں. اچھا میں وہ کہنا چاہ رہا تھا, رائٹ, ایک چیز لوگوں کو پتا ہونی چاہیے, رائٹ, کہ رائٹ. جب آپ مرزا صاحب کی رائٹنگ کرنا شروع کرتے ہیں نا, آئی ایم ویری آنیسٹ ود یو, رائٹ, پہلے آپ کو بڑی معرفت کی باتیں ملے گی اور بہت کچھ ملے گا, رائٹ, امپریس کر جائے گی. لیکن کیونکہ آپ کو اس وقت اتنا علم نہیں ہوتا کہ وہ بات کیا واقع میں لکھی ہوئی یا نہیں لکھی ہوئی, جب آپ اس کا بیک گراؤنڈ نکالنے جاتے وہ بات نہیں لکھی ہوتی. مسئلہ یہ بہت بڑا ہے. تو اس لیے اسامہ میں نے بھائی میں آپ کہا کو ایک بات بتاؤں. اسامہ بھائی, میں جی اسامہ بھائی جب میں ٹک ٹاک پہ آیا تھا نا تو مجھے نا پرچی 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 دیکھا, 2 صفحے آگے 2 پیچھے. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں اسامہ بھائی, جو پرچی آتی ہے نا, ہاں یہ نہ ہو پرچی میں کہ مرزا صاحب کہہ رہے ہو پوری 4 پیجوں کی تحریر لکھ کر سب کچھ کفر لکھ کر کے, یہ میں ان کی بات بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے. اس معاملے سے ہٹ کے اسامہ بھائی آج تک کوئی پرچی فلاپ نہیں گئی, سب کچھ ٹھیک نکلتا ہے. نہیں, وہ بات آپ کی یہ ایک نیچے بار میرے آواز سے نہیں آ رہی ٹھیک؟ کیا مطلب یہ ذرا سارے بھائی لکھے, ذرا آواز نہیں آ رہی. میری آواز نہیں آ رہی آپ کو؟ آگے تو نہیں صحیح آ نیچے رہی کہہ رہے نہیں آواز نہیں آ ٹھیک رہی ہے, برو. نیچے بھی آ رہی ہے, ذرا بتائے. نیچے کر دیں پلیز کمنٹس. ہیلو, کس کی صحیح نہیں آ رہی؟ یار کین یو بلیو میں یہ بھی نووا کین پی گیا ہوں کوک کا ان 7 گھنٹوں میں. واو. تو وہ جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں نا, رائٹ, آپ کو وہ چیزیں ملتی نہیں یا وہ آرگومنٹ صحیح بن رہے نہیں ہوتے. تو میں نے اپنی ذات کے لیے بات کی تھی کہ جب کم علمی ہو نا ارلی فیز میں, تب انسان فساد ہی برپا کرتا ہے. بٹ آپ کو اس چیز سے بھاگنا نہیں چاہیے, ایڈمٹ کرنا چاہیے جو آپ کی غلطیاں ہیں. That's it. جو آگے میں نے جتنا کہا ہے نا وہ سارا اس بات پہ آ کے کھڑا ہوتا ہے کہ کم علمی فساد برپا کرتی ہے. اسامہ بھائی جو آج مرشد بھائی نے وہ پڑھ کے سنایا ہے اور ساحل کالو نے جو پڑھوایا ہے, وہ جو تھا کون سی سیرت المہدی کی جو جلد 1 تھی, یاد ہے وہ آپ کو؟ وہ جو پڑھ رہے تھے کہ کوئی جو اٹھتا ہے پاگل اٹھ جی کے جی دعویٰ کر دیتا ہے. میں چاہتا ہوں مجھے بھجواوا جاوے, یہ تو میں استاد وہ میں پہنچ جائے کہتا گا, ہوں ڈونٹ وری. مجھے نا کئی دفعہ یہ لگتا ہے کہ یہ اپنے باپ سے کوئی بدلہ بھی لیتا ہے مسلم آؤٹ کسی کسی کا, کہیں کہیں. ڈاڈا انسان ہے, ڈاڈا انسان ہے مسلم ہے. صحیح بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیکھیے کیا میں یہ کام نہ کروں کہ کل کو یہ چیز سب کے سامنے رکھی جائے کہ مرزا صاحب کچھ اور کہتے ہیں, ان کے بیٹے کچھ اور کہتے ہیں. 1 نہیں 2 نہیں 10ویں نہیں 20ویں اختلافات 30ویں اختلافات آپ لوگوں کے سامنے رکھے جائیں. ہاں یار نہیں, اس پہ لائیو کر اس کی لیجیے. وجہ پتہ کیا ہے؟ نہیں, آپ اختلاف نہیں رکھنا ہے. دیکھیں مرزا صاحب کا جب ایک عقیدہ جو ہے نا وہ ان کی ایک چیز سے ثابت ہے, جب بیٹا اس کا دفاع کر رہا ہے تو اختلاف کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو؟
نہیں 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 نہیں، میں آپ کو ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਛੱਡੋ, ਥੱਲੇ ਕਰੰਟ ਮੈਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਈ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ جی کون سا چائلڈ کی بات کر کوئی نہیں، وہ کوئی نہیں، کوئی اور بات کر، چھوڑے چھوڑے او نہیں. اچھا کوئی سنیں سنیں سنیں، میں آپ کو اگر آپ پوچھیں گے نا سیکر بھائی سے، آئی ایم اے بگ فین آف، لائک میرا ہوتا ہے کہ جب کوئی مرزا صاحب پہ جھوٹ باندھے نا، چاہے وہ کسی بھی سینس میں ہو، اسے باہر لے آؤ، ٹھیک ہے. میں اس کی ریزننگ نہیں دوں گا، لیکن ایک پوائنٹ ہے جماعت احمدیہ کا سب سے بڑا کلیم ہے. میں چاہتا ہوں اس تمام لوگ اس بات کو سمجھے، وہ بات کیا ہے، رائٹ؟ ان کا کلیم ہے کہ ہمارے عقائد میں کلیئرٹی ہے، ہاں جی، کرسٹل کلیئر ہے. یہ جملہ بولا جاتا ہے. کل تو دی نہیں تھی اس نے، 3 سوال پوچھے تھے اس او سے. نہیں 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 نہیں، آپ تھوڑا ساتھ ساتھ چلے، مجھے کون بھائی بڑی گہری بات کرو، آپ پکڑے میری بات کو، ٹھیک ہے؟ اتنی کلیئرٹی ہے کہ آپ مسلمانوں کے تو عقائد ہی نہیں کلیئر. آپ کے تو ایسے آپس میں نہیں بولا ملتے. جاتا، ہاں. ایک بور ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر وفات پا کے گئے ہے، دوسرا بور ہے نہیں وہ جس طرح پایا جاتا ہے، رائٹ؟ کوئی کہے گا کہ مسلمان کون ہے، کوئی کہے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہو گئے، آئے گئے یا نہیں ہو گئے، رائٹ؟ حالانکہ وہ سارے بات ایک ہی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ڈفرینٹ اینگل سے بات کر رہے ہوتے ہیں، رائٹ؟ کہ امتی بھی ہو گئے، آپ ان کی شریعت کے تابع ہو گئے، لیکن ورڈ چوائسز کو وہ بنیاد بناتے ہیں، رائٹ؟ آپ لوگوں میں کلیئرٹی نہیں ہے کسی کام کے لیے. آپ سے جب پوچھو کوئی یہ جواب دے رہا ہے، کوئی وہ جواب دے رہا ہے. ہمیں دیکھو، یہ ہوتا ہے امام کی ضرورت. ایک امام آیا ہے، ساروں کے ایک عقائد ہے، آپ کہیں پہ بھی چلے جاؤ. یہ ہوتے ہیں جب آپ لٹرل سینس میں تضاد دکھاتے ہیں نا، پھر بتاتے ہو کہ یار کدھر گیا یہ امام. 1908 میں وفات پائی ہے، 1915 میں، ناٹ ایون 7 ایئرس جماعت سپلٹ ہو گئی ہے. اور کس پہ ہوئی ہے؟ اس پہ ہوئی ہے کہ مرزا صاحب کا دعویٰ تھا نبوت کا یا نہیں تھا. دیکھیں بھائی، میرا اس پہ ہے فارمولا سمپل اسامہ بھائی. فارمولا سمپل یہ ہے کہ مرزا صاحب کا اختلاف دکھاؤ اس کے بیٹے سے، اور وہ اختلاف کھل کے ہے، ٹھیک ہے جی. کھل کے یہ تے بات سچ ہے. پیور پتر پیو دا بھی نہیں، ٹھیک ہو گیا. اب اس کے بعد بات آتی ہے کہ پکڑو اس چیز کو اور جماعت کا موقف ٹھوک دو. جب جماعت کہے کہ نہیں مرزا صاحب کو دکھائے، ٹھیک ہے جی، تو مرزا صاحب کا دکھا کے کہو جی کہ اس کا مطلب ہے آپ زیادہ جانتے ہیں. سیدھی سی بات ہے یہ پوائنٹ یہی میرے تو بات ہے، بھائی. یہی تو بات یہ ہے. ہمارے پاس نا یہ ہے سنوکر کلب. سیدھی سی بات میں آپ کو بتاؤں، یہ تضاد دکھا بھی دیں گے اور ہم ان کو جوڑ بھی دیں گے. ان کو جوڑ سمجھ بھی نہیں آئے دیں کہ ان گے. کے ساتھ ہوگا کیا. کسی کروٹ اونٹ نہیں بیٹھنے دے سکتے ہم. ہاں، To be very اب جیسے اس محمد ہے نا، اب کل اس محمد بیچارے کو نہیں تھی سمجھ آ رہی کہ میں جاواں تے جاواں کدھر. ایک طرف یہ کہتا ہے کہ بالکل جی بالکل سب ایک جان ہے، ایک طرف کہتا ہے اختلاف بھی ہے. اس کو سمجھ نہیں تھی آ رہی بیچارے کو، میں کروں تو کروں کیا. اتنا خوش تھا وہ کہ جب وہ ہاں، کنفرم کرنا چاہ رہا تھا کہ خلیفوں کے درمیان تضاد نہیں ہے، آزاد نہیں. اتنا وہ تضاد زیادہ ہرٹ کرتا ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا معاملہ ہے. لیکن تضاد اگر مان جاتے ہو تو پھر مانو کہ ایک نے جھوٹ بولا ہے. مطلب ایسا سنوکر پڑا ہے، بچ ہی نہیں سکتے نا. بہتر یہ جماعت چھوڑ دو، آ جاؤ، اللہ آؤ نے کلمہ پڑھو، ہمارے مسلمان بھائی بن کے بیٹھو ہمارے ساتھ، ختم کرو، جان چھڑاؤ ایسے قائد سے. آپ اس دن گئے ہوئے تھے، میں نا پیچھے سے لگا ہوا تھا ساری تاری رات پڑھنے، رائٹ؟ تو وہ نا میں ایک مقام پہ پہنچا تو کہتے اللہ نے میرا نا سینہ کھولا ہے. میں نے جا کے مرزا صاحب کی تحریر پڑھ دی نا، وہ حقیقت الوحی، اس میں لکھا ہوا ہے کہ شیطان بھی وہی کرتا ہے اللہ. اور وہ کبھی کبھی وہی صحیح کر دیتا ہے تاکہ انسان کا بھروسہ لے. تو میں نے سوال کیا، میں نے کہا کہ چلے بعد میں عقیدہ تو ٹھیک ہوگا، یہ جو پہلا عقیدہ جس پہ اللہ نے کھولا وہ کہہ رہے ہیں، تو یہ کس نے کیا بھائی غلط عقیدے میں ڈالنے پہ؟ تو بس گھیر آپ ہے گئے، پیچھے کچھ رہتا ہی نہیں ہے. ادھر الہام چیلنج ہو رہے ہیں، توحید چیلنج، کو ہر چیز چیلنج ہو جانی اس پہ. یار میری آواز بریک ہو رہی ہے. اچھا جی چلو میں پھر یہ اتار کے دیکھتا ہوں. نہیں آپ یار آپ میری محسن بھائی دوبارہ سے جوائن کریں ذرا. نیچے آواز کہہ رہے ہیں نہیں جا رہی. نہیں وہ دوبارہ سے جوائن کریں گے نا تو انشاءاللہ صحیح ہو جائے گی. نہیں وہ محسن بھائی کو کہہ رہے ہیں. اچھا
نہیں ٹھیک ہے. یہ جو ٹاپک ہے نا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، یہ بھی شروع کرنا ہے. یو آر رائٹ آن. آئی تھنک دس از، لوگ انہوں نے اس ٹاپک کو ایسے لیا ہوتا ہے. میں بھی ایک وقت میں تھا، مجھے بھی لگتا تھا. دیکھیے الزامی جواب ہی ہے نا، وہ صرف اس وقت تک لگ رہا تھا جب اپنے پڑھا نہیں تھا کس نوعیت کا لکھا ہوا ہے، کتنا نیچے جا کے اور کس چیز کو دلیل بنایا گیا ہے. اچھا یہ کو جواب دے رہے قرآن سے، کرنے والی بات ہے. وہ قرآن کو پہلے نہیں مانتے، مسلمانوں کو جواب دے رہے قرآن سے. کہہ رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتنے پاک دامن تھے جتنے حضرت علیہ السلام تھے. آئی بلیو حضرت علیہ السلام تھے. قرآن سے دے رہی ہے. وہ دلیل تو کیا بنائی ہے بائبل کا معاملہ. ادھر کیا لکھا ہوا ہے، وہ جو میں جملے نہیں بولنا چاہتا، لیکن وہ جو تیل ملوانے والی بات ہے سر پہ، اور اجزاء سے اجزاء کوٹ آن کوٹ ملانے والی بات ہے. اسی پہ تو میر لطیف کتا ہوا تھا نا، کو کرنے والی بات ہے. مسلمانوں کو دلیل دے رہی ہے. مسلمان تو نہیں کرتے بائبل کو. تو سر جو لیک رام نے جواب لکھ کے بھیجا تھا وہ کیا تھا؟ اس نے بولا کہ یہ بندہ ٹوٹلی جو ہے نا، یہ بندہ جاہل ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا کہ بات کیسے کرنی ہے. یار یہ سنیے گا ذرا، یہ سنیے ذرا، یہ سنیں. یہ جی ترجمہ اس کا، اعظم سیفی صاحب آپ سن رہے ہیں تو. پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے کہ ایک بچڑے کو پوجنے لگ گئے. بس اب اس کے علاج یہ ہے کہ اپنے رب کی، یہ باقی میوٹ کریے گا جی ذرا، اعظم صاحب میوٹ کر لیں اگر آپ تھوڑی. بس اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے رب کی طرف جھک جاؤ اور اپنے رشتہ داروں کو جنہوں نے اس شرارت میں زیادہ حصہ لیا قتل کر دو. یہی تمہارے لیے بہتر ہے. تمہارے رب کے نزدیک اگر تم ایسا کرو گے تو خدا تمہاری طرف جھک جائے گا اور تمہیں باوجود اتنی شرارتیں کرنے کے بھی معاف کر دے گا، کرنے کے باوجود، کیونکہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، یہ تھوڑی سی اس کی تفصیل ہے. جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، انہوں نے دیکھا کہ شرارت تو بہت بڑھ گئی ہے، اور انہوں نے حکم دیا کہ اس شرارت کے ایک سیکنڈ، ہاں یہ چلاتا ہوگا، یہ سنیے گا. ایک زمانے پہ نا اتنا مواد اکٹھا کیا گیا ہے، اب ہم شریف ہو گئے، اب ہم ویسے ہی نہیں کرتے. ہمیں پتہ ہے فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. آپ آؤ لوگ جو ہیں ان کو، بلکہ ان کو تلاش کرو. جب یہ پکڑے گئے تو انہوں نے حکم دیا کہ ان کے رشتہ دار ہی ان کو قتل کریں. ٹھیک ہو گیا جی. تو اس کے جو ہیں یہ فسقم کے معنی یہی ہیں کہ وہ اس کو خود قتل، اس کے رشتہ دار جو ان کو قتل کریں. تو یہ آپ کے سامنے میں نے یہ پڑھ دیا. سیکر بھائی، ہاں سیکر بھائی، یہ جو آپ نے بات بیان کی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ آپ نے اس میں اپنے عقائد کو بھی ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ دخل انداز کیا ہے. مجھے اس کا نا لفظی ترجمہ کر کے بتائیں. بھائی جان میں نے اپنے عقائد نہیں لکھے، میں نے اپنے عقائد نہیں لکھے. نہیں یہ کس نے، یہ سیکر بھائی دیکھے بات سنیں، دیکھیں یا تو یہ کہ میں بولنے آپ تو کو دیں، ایک لفظ کا ترجمہ بتا دوں اس آیت کا. مجھے بولنے تو دیں. یہ 3 جون 1914 کا مرزا بشیر الدین محمود صاحب کا ترجمہ ہے، یہ الفضل اخبار کا. سیکر بھائی رکے، میرے سے محمدن بھائی بھی شاید پہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. کوئی نہیں، وہ ہاں نیچے آئے ہیں وہ کیا ہوئی اینڈ پہ. نہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ ابھی کر لینا بات. وہ کر لیتے ہیں، پہلے یہ اینڈ والا سنیں، اس کے ساتھ ہوئی کیا ہے، اینڈ والا پارٹ سنیں ذرا. چلے ٹھیک ہے. ہاں سیکر بھائی، یہ جو آپ نے بات بیان کی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ آپ نے اس میں اپنے عقائد کو بھی ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ دخل انداز کیا ہے. مجھے اس کا نا لفظی ترجمہ کر کے بتائیں. بھائی جان میں نے اپنے عقائد نہیں لکھے، میں نے اپنے عقائد نہیں لکھے. نہیں یہ کس نے، یہ سیکر بھائی دیکھے بات سنیں، دیکھیں یا تو یہ کہ میں آپ کو ایک لفظ کا ترجمہ بتا دوں اس آیت کا. مجھے بولنے تو دیں. یہ 3 جون 1914 کا مرزا بشیر الدین محمود صاحب کا ترجمہ ہے، یہ الفضل اخبار کا. ایک گھنٹے سے اس پہ لگا ہوا تھا، میں بار بار پڑھ کے سناؤں کہ غلط پڑھ رہے ہیں آپ، یہ ترجمہ بنتا ہی نہیں ہے، یہ آپ اپنے عقائد شامل کر رہے ہیں. اسے پتہ نہیں تھا میں شیردین محمود کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں. اندازہ کریں گے. دیکھیں یہ چھوٹے موٹے بات ہوتے رہتے ہیں. جی سامان بھائی، جی 15ویں جلد کی 297 کھول لیں.
15वीं जिल्द की 297 एक मिनट के नोटेबिलिटी के। अच्छा एक बात पूछूं अपना उस्मान अहमद भाई, जी मैं निकाल रहा हूँ साथ साथ, ठीक है, मैं 15वीं जिल्द भी जा रहा हूँ। आपने ना एक बार पता है मैंने ना वो एक रेफरेंस पढ़ा था, राइट, जिसमें उन्होंने लिखा कि अंबिया पे जितने भी वाक़यात हो या आपको वो मुतशाबिहात हैं, उन पे आपको बात नहीं करनी चाहिए, राइट, यू रिमेंबर त्याकुल कलूब का। और आपने कहा था उसामा भाई जरा आगे जाके पढ़े ये बात ख़त्म कहाँ पे होनी है। मैं वो रेफरेंस वो वाला पेज ढूंढ रहा हूँ, मुझे वो मिल रहा नहीं है जो आपने पढ़वाया था आगे जाके। पेज नंबर आपने क्या वॉल्यूम 15 पेज नंबर 297। 297। ठीक है, मुझे 15 जल्द खोलना होगा, मैंने कल खोल ली। शिकर भाई इसके अंदर आपने मेरा साथ देना है। उसामा भाई तवीले करते हैं, आपने साथ देना मेरा। मैं अस्तगफिरुल्लाह, आप लोगों ने मुझे वाकई में ना गंदा करे डेविल्स एडवोकेट बना के, हालांकि मैं बनता कोई नहीं हूँ। आगे बंदा कल लोग गलत समझ बैठेंगे कि बोलेंगे पक्का कहा जाना। 297 हाशिया है या ऊपर से है? नहीं, हाशिया से ऊपर। देखिए मुर्शिद भाई ने भी डाउनलोड करके रखी है, मैंने भी डाउनलोड करके रखी है, मैं काफी आगे था, मैं पीछे जा रहा। नहीं मेरे पास एक भी नहीं है, मैंने सिर्फ अल फजर रखे हुए हैं डाउनलोड कर, बाकी यहाँ पे मिल जाते हैं, क्या जरूरत पड़ी ऐसे डाउनलोड करने। इनका कोई पता भी नहीं चलता है कब चेंज कर देनी है इन लोगों ने। जी जी, मैंने पिछली भी कुतब देखी है। 297 पे आ गया, पढ़े। पढ़ूं? हाँ जी पढ़े। कोई किसी के लिए अपना ईमान ज़ाया नहीं कर सकता, इनसे हल्फन पूछो कि क्या जैसा कि लिखा गया ऐसा ही पेश गोई ज़हूर में आई थी या नहीं। अब बराए खुदा ये भी ज़रा सोचो कि क्या इस कसरत और सफाई से गैब का इल्म और वो इल्म जो बामूजिब तौरात और कुरान के सच्चे नबियों और मामूरीन की निशानी है, वो किसी मुफ्तरी और काजिब को मिल सकता है? मैं सच सच कहता हूँ कि जिस कसरत और सफाई से गैब का इल्म हज़रत जल्ले शानहू ने अपने इरादा हाथ से मुझे इनायत फरमाया है, अगर दुनिया में इस कसरत दार और इंकशाफ ताम के लिहाज से कोई और भी मेरे साथ शरीक है तो मैं झूठा हूँ, लेकिन अगर इस कसरत और इंकशाफ ताम की रूह से कोई और मेरे साथ शरीक साबित नहीं होता तो मेरे दावे से इनकार करना सख्त जुल्म है, खुद पे फतवा है। उसामा भाई इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। अब वो आप वो 3 लाख निशान वर्सेस मौजात में तो नहीं लेके जा रहे मुझे? नहीं बिल्कुल भी नहीं। नहीं उस पर जाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको एंड के ऊपर बोला है खुद पर फतवा है, इसको करके ना तो बस आपने ये पढ़ लेना। वो कह रहे तो हैं एक्सप्लेन करें। अच्छा, कहते कोई शख्स किसी के लिए अपना ये तो कुछ नहीं लेना, इनसे हल्फन पूछो कि जैसा कि लिखा गया है ऐसा ही पेशेंट कोई ज़हूर में आई थी या नहीं। कौन सी पेशेंट कोई पता नहीं, पीछे मजबूर देखना पड़ेगा, लेकिन मैं छोड़ देता हूँ। अब बराए खुदा ये भी ज़रा सोचो कि क्या इस कसरत और सफाई से गैब का इल्म और इल्म जो बावजब तौरात और कुरान के सच्चे नबियों और मामूरीन की निशानी है, वो किसी मुफ्तरी और कज़ाब को मिल सकती है? यहाँ पे वो कहना चाह रहे हैं, एक मिनट, कसरत और सफाई से गैब का इल्म और वो इल्म गैब आ गया ना यहाँ पे। हाँ, वो कह रहे जो अंबिया को इल्म दिया गया है वही अंबिया वही इल्म प्लस वो निशानियाँ। आपको याद है वो जो आप सॉरी बाजेगर वो लग गया 1 लाख मोइज़ात। नहीं, आज आपने एक रेफरेंस पढ़ा था कि उसमें वो बंदा कहता है ना मैं पागल, और वो कहता है कि मुझे ईसा भी कहा गया, मुझे मूसा भी कहा गया, मुझे मोहम्मद भी कहा गया, नाउज़ुबिल्लाह। तो मिर्ज़ा साहब कहते हैं उसे कि तुम्हें ये सारे कहा गया, लेकिन क्या तुम्हें उनकी वो बरकत हासिल हुई है? बरकत दी गई है? द आंसर वाज नो, राइट। तो ये जो निशानी ये बरकत है,
दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट, वो किसी मुफ्तरी और काजिब को मिल सकता है? वो क्वेश्चन मार्क सरकास्टिक वे में जाके कह रही है। खुद से पूछो कि जो इल्म अंबिया को दिया गया, जो निशानियां अंबिया को दी गई है, वो कभी भी किसी कज़ाब को नहीं मिलेगी। ये लफ्ज़ उन्होंने लिखा हुआ है। मैं सच सच कहता हूँ कि जैसा कसरत और सफाई से गैब का इल्म, मैं सच सच कहता हूँ कि जिस कसरत और सफाई से आप गैब, मुझे ये जो अब लाइन पढ़ने लगे ना, इसको एक्सप्लेन करना आपने। यही लाइन जो हजरत है ना, ये मुझे भी चुभ रहा है, मैं लेकिन हजरत को हदफ करने वाला हूँ। वो कहते मैं सच सच कहता हूँ कि जिस कसरत और सफाई से गैब का इल्म, सब यानी कसरत, ओके ठीक है, गैब का इल्म हजरत जाले शाना हो, ये हजरत अल्लाह ताला की बात है, ये अल्लाह ताला की बात है, ने अपने इरादा खास से मुझे अनायत फरमाया है। ठीक हो गया। अगर दुनिया में इस कसरत, तादाद और इंकशाफ ताम के लिहाज से कोई और भी मेरे साथ शरीक है तो मैं झूठा हूँ। यहाँ पे रोक दूँ? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यानी कि जितना भी गैब का इल्म प्लस जितनी ज़्यादा तादाद के साथ मुझे इंकशाफ किए गए है, इसमें मेरे साथ कोई शरीक नहीं है। अगर कोई है तो मैं झूठा हूँ। इवन दो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि ये वसल्लम, तो फिर एक मिनट, ये तो सारे पैगंबरों को शामिल किए इन्होंने। नहीं सीकर भाई, एक में दो तरह से कुफर आएगा, आप घबराएं नहीं। एक मिनट हो गया। देखिए, मुझे आगे चले साहब। अगर इस दुनिया में एक्सप्लेनेशन करें इसकी, मुझे समझ नहीं आ रही तो बस। अभी ज्वाइन किया, मुझे जुमला आखिरी सुना मैंने, ये सुन के ही समझ आ गई। देखिए, आपको ये किताबें 3 बार पढ़नी पड़ेगी। जी नहीं मैं आपको दूसरी दफा पढ़ के देता हूँ, आपको ये जरा तीनों लाइन आप लिख दो। सिर्फ यही पढ़ रहे हैं। अगर Okay. दुनिया में इस कसरत तादाद और इंकशाफ ताम के लिहाज से कोई और भी मेरे साथ शरीक है तो मैं झूठा। ठीक है, यहाँ पे ले लें सिर्फ मिर्ज़ा साहब को, ठीक है। लेकिन अगर इस कसरत और इंकशाफ ताम की रूह से कोई और मेरे साथ शरीक साबित नहीं हो सकता तो फिर मेरे दावे से इनकार करना सहज जुल्म है। और ये कह कौन रहा है जो खुद शराकतदारी में भी सर, देखिए, ये जो उन्होंने कहा है कि मेरे इस चीज के बराबर इस दुनिया में कोई भी बराबर नहीं हो सकता, किस चीज के अंदर बराबरी कह रहे हैं वो? नबूवत में, इल्मे गैब, नबूवत ही है ना। इल्म गैब है। अच्छा, जी समझ रहे हैं। देखिए, आपने एक लाइन पे तवज्जो नहीं फरमाई। हाँ जी, बोलो। देखिए, आप अब देखिए 3 बार पढ़ते हैं ना, देखिए आप ये देखिए जुमला सुनेगा। इस कसरत और सफाई से गैब का इल्म, और वो ये सफाई कहाँ है? ये तीसरी लाइन पढ़ रहा मेरे से। नहीं, सफाई खुद से नहीं डाले ना सर। कहाँ पे मैंने सुनाई डाली? सुने, अब नहीं, मैंने क्या डाला? इस कसरत और सफाई लिखा है, सफाई। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये ऊपर से पढ़ रहे हैं, ठीक है। असल में पीछे वो अपनी पेशगोई का जिक्र करते आ रहे हैं, पेशगोइयों का, वेट और कहते हैं कर, कि वो मुझे इल्मे गैब पहले ही बता दिया गया था, तो उसको अब कंक्लूड कर रहे हैं यहाँ पे लाके। मैं वो बताने लगा ना, सुने। इस कसरत और सफाई से गैब का इल्म, और वो इल्म, एक तो गैब का इल्म होता है, और वो इल्म जो बावजबे तौरात और कुरान के सच्चे नबियों और मुस्लिम की निशानी है, वो नहीं, यहाँ पे रुके अभी, पहले ये बताएं वो निशानी है क्या? समा भाई, नहीं क्या नाम है, मुर्शिद भाई, इनको पढ़ने दे, ये आप खुद इस चीज को दिखने निकालते हैं। समा भाई जी, समा भाई तो वो कह रही है जी, एक मिनट के, वो इल्म जो बाजुए तौरात और कुरान के सच्चे नबी और मामूरीन की निशानी है। क्या ये कहा जा रहा है कि डिफरेंट अंबिया को कितना इल्म दिया गया है? समा भाई इसको आसान करते आप पढ़े, आराम से पढ़े, आसान कर देता हूँ मैं। समा भाई, मैं अपनी तरफ से आसान कर देता हूँ। अल्लाह ताला ने
اللہ تعالیٰ کے انبیاء میں سے اپنے نبیوں میں سے سب سے زیادہ غیب کا علم کس کو دیا؟ میری نظر میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ میری سوچ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں ہے باقی انبیاء کو کتنا دیا، لیکن میں اس لیے ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ وہ رحمت اللہ عالمین ہے اور ان پہ پورا دین کامل ہوا ہے۔ جی اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، کیا کہہ رہے ہیں مرزا صاحب؟ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہیں سب سے زیادہ دیا گیا ہے۔ سمجھ آئی آپ کو اسامہ بھائی؟ کیوں کر گیا اسامہ بھی آگے بھی تو بولے نا۔ کیا بولوں میں اس پہ، اب آگے کچھ رہا ہی نہیں۔ اب میرے خیال میں نیچے بھی سب کو سمجھ آ جائے گی کیا کیا پڑھا تھا آپ نے۔ کیا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آج کی دنیا میں present time as a living سر person، مجھے پتا تھا آپ یہ تعویل کریں گے، مجھے پتا تھا۔ ابھی لچ تلیں گے اسامہ بھائی۔ اس لیے مرزا صاحب نے جو ورڈ یوز کیے ہیں نا، انہوں نے لکھے ہیں اس دنیا کے اندر، یعنی کہ آج اس دنیا کے اندر اس کو انہوں نے ماضی کے ساتھ بھی اٹیچ کیا ہے۔ کیسے؟ وہ جو آپ پہلے لائن پڑھ رہے تھے نا، جو قرآن اور تورات کی روح سے انبیاء کو دیا جاتا ہے، سچے نبیوں کو، یعنی وہ ماضی کے ساتھ اس کو اٹیچ کر کے پھر آگے اپنا بیان کر رہے ہیں۔ نہیں دیکھیں، کثرت صفائی سے غیب کا علم اور وہ علم جو باوجب تورات اور قرآن کے سچے نبی اور مامورین کی نشانی ہے، نشانی ہے۔ It doesn't- آگے پڑھیں، نہیں آگے پڑھیں۔ وہ کسی مفتری اور کذاب کو مل سکتا ہے، میں سچ کہتا ہوں کہ- نہیں، یہ کوشچن مارک ہے، وہ کسی مفتری اور کاذب کو مل ہاں سکتا کوشچن مارک نا، سرکاسٹک وے میں گیا، وہ کہتے ہیں کیا مل سکتا ہے؟ میں سچ کہتا ہوں کہ جس کثرت اور صفائی سے غیب کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادہ خاص سے مجھے عنایت فرمایا ہے، اگر دنیا میں اس کثرت تعداد اور انکشاف تامہ کے لحاظ سے کوئی اور بھی میرے ساتھ شریک ہے تو میں جھوٹا ہوں۔ دنیا ان کے بعد سٹارٹ ہوتی ہے، دنیا ان سے پہلے سٹارٹ ہے۔ نہیں دیکھیں، انہوں نے لکھا ہے کوئی اور بھی، یہاں پہ اگر وہ اب نبیوں پہ لے کر جانا چاہتا نبی کا لفظ ہونا چاہیے تھا۔ پہلے کن کی مثال دیتے آئے ہیں، پہلے کس کی مثال دی ہے انہوں نے؟ ویری بیڈ تعویل، یقین کریں۔ آپ کو لگتا ہے اتنا احمدی آ کے تعویل دے گا؟ ذکر بھائی اتنے سے گزارا ہوتا ہے، مجھے اتنے پیسے ملتے ہیں آپ لوگوں کو۔ یار تعویل اچھی ہونی چاہیے تھی، اتنا مزہ نہیں آیا صاحب بھائی۔ چلے دیکھیں، میں اس کا جواب دے دوں، اگر آپ کو بھرپور جواب دے دوں، آنےسٹ ڈپارٹمنٹ دے دوں جواب۔ چلے میں نے اس کا جواب پڑھا ہوا ہے، میں نے جواب پڑھا ہوا ہے اس کا نا، میں اصل میں نا پاکٹ بک بڑی کھولتا ہوتا ہوں، وہاں پہ اس کا جواب دیا ہوا تھا۔ وہاں پہ یہ عبارت ہی موجود نہیں پوری پاکٹ بک کے اندر، یہ بھی میرا چیلنج ہے آپ کو۔ نہیں عبارت نہیں ہے لیکن کانسیپٹ موجود ہے۔ سر یہ کنسیپٹ آپ جس کنسیپٹ کو لے کے آنے لگے ہیں نا، وہ انبیاء کے معجزے اور نشانات، اس کا اس کے اندر دخل ہی نہیں ہے، یہاں پہ علم غیب کی بات ہو رہی ہے۔ وہ آگے نشان لکھا ہوا ہے نا، نشان لکھا ہوا ہے۔ نہیں، نشان نہیں لکھا ہوا بھائی جان، انہوں نے نشانی کیا کہا ہے کہ سچے انبیاء کی نشانی ہوتی ہے کیا، کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم غیب دیا جاتا ہے، وہ نشان ظاہر جیسے معجزے ہیں اس کو نہیں کہا گیا نشانی۔ آپ مجھے ثابت کر دیں کہ علم غیب بھی کیا نشانی کے اندر آتا ہے یا نہیں آتا، معجزات کے اندر آتا ہے یا نہیں آتا؟ نہیں، وہ معجزات میں نہیں آتا، بالکل نہیں آتا۔ معجزات کے اندر علم غیب کا کیا تعلق ہے بھائی؟ پیشن وہی کر دینا۔ نہیں، پیشن کوئی ڈفرینٹ چیز ہے، وہ تو جب تک کمپلیٹ نہیں ہوگی وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہے۔ لیکن وہ علم غیب اور نشانی، میرے علم وہ کی ہو گیا، بولزا ہو گیا میرا۔ مرزا صاحب نے 3 لاکھ جو معجزات نہیں دکھائے، نشانیاں بتائی اپنی، رائٹ؟ وہ سر جی یہ نشانیاں اس طرح کی ہیں کہ ایک بندہ تھا نا، بھائی اس نے ماچس سے لا کے نا تو نلکے میں گرائی، اس نے بولا پانی گرم نکلے گا اس میں سے، یہ پیش گوئی اس طرح کی۔ ساما بھائی جو پاکٹ بک سے آپ نے وہ طویل نکالنی ہے، الحمدللہ اس طویل کا بھی پنکچر موجود ہے، لیکن یہاں پہ وہ بات ڈسکس نہیں ہو رہی میرے بھائی۔ میں کہاں سے لے کر آؤں طویل، یہ وہ لکھ گئی ہے
ओए लेकिन उसामा भाई, दुनिया उसामा में भाई मतलब सिंपल सा है, आता है। देखे पंक्चर ना लगे, जब तू से बोल के भाई कोई नया हवाला ले आओ, ये भी ट्यूब चेंज कर लो आप, जैसे मेहरबानी जैसे वो मियाँ साहब ने मुझे कहा ना, जैसे मियाँ साहब ने मुझे कहा, मैं जब 2-3 दिन लगातार उनके पास गया तो उन्होंने कहा यार छाड़ देना चीज़ां, तो कोई नई चीज़ ले गया। अच्छा, जवाब ये है कि अगर दुनिया में आप साबित करें कि जी। जो अगर दुनिया में से मुराद पास्ट है, मैं ठीक है, ये साबित आपने करना है। अगर आप वक्त की कैद नहीं ना लगा सकते तो फिर आप आर्ग्यू नहीं कर सकते, आपकी दलील नहीं। असामा भाई किसकी मिसाल देके वो अपनी दलील पेश कर रहे हैं? सर इसका 4 फिक्रों में 4 लफ्जों में जवाब दे सकता हूँ। जी बिल्कुल दे। मैं झूठा तो इस्लाम भी झूठा। देखे ना, वो अपने खुद से गलत अंडरस्टैंड किया। समा भाई जहाँ से भी देखिए जवाब के आ दो उनको। जाएंगे उसामा भाई, यही मिलेगा आपको। मुर्शद भाई इसी पे रहते हैं वो। देखिए वो कह रहे हैं कि तौहीद नहीं थी, इस्लाम वो नाम का रह गया था इस्लाम। अल्लाह आपका भला करे, ये सब कुछ राइट। समा भाई अब मैं इसकी दलील दूं? जी साहिल भाई का कुर्ता याद है? साहिल भाई अब मैं आपको आज बताता हूँ। कुर्ता दिया था सामा भाई खूबसूरत रंग आपको का। याद होगा कि जहाँ इल्मे गैब की बात आई थी तो मिर्ज़ा साहब ने एक और चीज़ भी दावा किया था कि दज्जाल और ईसा इब्न मरियम के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर पूरी तरह ये चीज़ मुनकशिफ हुई थी या नहीं हुई थी? जहाँ तक मेरा इल्म है नहीं हुई थी। हाँ, मिर्ज़ा साहब ने कहा नहीं हुई थी। किसके ऊपर हुई है? मिर्ज़ा साहब पे हुई है। तो फिर अब आप बताएं कि इल्मे गैब किसको दिया गया बाकी अंबिया में से? मिर्ज़ा साहब को दिया गया। अब ये जो बात हम अब इस बारे से कर रहे हैं वो सच्ची साबित हो रही है या नहीं हो रही? तो मुझे आप बताइए बात कि आपको कैसे पता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितना इल्म गैब दिया गया सारा का सारा मिर्ज़ा साहब को दिया गया और ऐड ऑन हो गया? मिर्ज़ा साहब ने कहा है ना, मिर्ज़ा साहब खुद तो कह रहे हैं अभी। नो आपको पता हर चीज भाईजान मिर्ज़ा साहब क्या कह रहे हैं कि इस मिर्ज़ा दुनिया साहब में को रूह का इल्म दे दिया गया है। हजरत अल्लाह आप देखें, ऐसा ना करें समा भाई, तवील के चक्कर में एक चीज जो सामने लिखी हुई अभी है, मियार रखती है ना, मिर्ज़ा साहब को रूह के बारे में इल्म दिया गया है। वो इल्म ये बात अब मिर्ज़ा साहब से पूछनी चाहिए आपको। क्यों कि मिर्ज़ा साहब जब एक तहरीर लिखते हैं कि जिस कदर, सुनिएगा, जिस कदर इल्मे गैब मुझे दिया गया है दुनिया में इसकी कोई नज़ीर नहीं है, ऐसे ही है बात। ठीक है, लेकिन आप मुझे बताए ना, मैंने एक मियार रखा है आपका आगे देखने का इसको कि आया जो आप कह रहे हैं क्या वो वर्क करता है या नहीं करता। कुरान मजीद अगर मिर्ज़ा साहब को रूह के बारे में इल्म नहीं दिया गया, दैट्स मीन कि मिर्ज़ा साहब का ये दावा गलत है। फिर दावा गलत है, राइट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन नहीं दावा कैसे गलत हो गया? मैं कह रहा हूँ आप यार दावा नहीं गलत, आप ये गलत बात हो गई है। दावा गलत है, आपकी दलील गलत है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है ना, मिर्ज़ा साहब को पता है ना किसी और को पता है कि अल्लाह ताला ने इतना इल्मे गैब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया था। क्या मिर्ज़ा साहब ने कहा है कि मुझे नहीं, इस फिक्रे को ना सही करें उसामा भाई। गैब का इल्म, ठीक है, इल्मे गैब हासियत अल्लाह की है, गैब का इल्म यूज करें वहाँ। गैब का इल्म, जज़ाकल्लाह, वाह क्या खूबसूरत बात की आपने। गैब का इल्म लोगों को समझना चाहिए, उन्होंने बात किया। गैब का इल्म जो है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया था, क्या मिर्ज़ा साहब ने कहीं लिखा कि मुझे उस गैब के इल्म से ज़्यादा गैब का इल्म दिया गया है? इस इबारत का क्या मतलब जो यहाँ पे लिखी हुई है, इसका प्रश्न इस इबारत को फैसला करने के लिए मैं आपसे एक और रेफरेंस मांग रहा हूँ। तो वो मत दज्जाल और जो ईसा इब्न मरियम की दलील दी है वो कहाँ से दी है? ज़्यादा की बात हो रही है ये। हाँ जी, तो आप देखें मिसाल के तौर पर समा भाई मैं आपको कहता हूँ कि आपको मार्केट का
ساری مارکیٹ کا آپ کو علم نہیں ہے. ساری مارکیٹ کا علم ہے مجھ کو, اور جو مجھ کو علم دیا گیا ہے, ساری مارکیٹ کا علم میں نے حاصل کیا ہے, اس کی نظیر دنیا میں نہیں ہے. یہ تو ساری مارکیٹ کا یہ آپ نے دکھانا چلے اس میں کہاں ساری مارکیٹ کا, اس سے یہ اس چیز سے نکلتا ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ اس کی نظیر اس دنیا میں نہیں ہے جس قدر علم مجھ کو دیا گیا ہے. اس کی نظیر اس کا کیا نظیر ایگزامپل کو کہتی ہے. ہاں جی, مطلب نہیں, نظیر کہتے ہیں کہ مطلب اس جیسی چیز کسی اور کو نہیں ملی. او نظیر ایگزامپل کو کہتے ہیں نا, جیسے ایگزامپل نہیں ہے تو ہاں پاسٹ جی, آ ہاں جی, جائے گا, پاسٹ آ جائے جی. گا. آپ کہہ رہے ہیں نہیں ٹھیک کہہ رہے. اگر نظیر کا لفظ کہاں پہ دکھ رہا ہے, نہیں, نظیر کا لفظ نہیں, وہ تو میں اس کو ایگزامپل شارٹ میں کرتا نہیں ہوں. آئے گا, یہ پرفیکشن میں آئے گا. جیسے میں کہتا ہوں نا کہ اسامہ کی کوئی نظیر نہیں ہے, کہ اسامہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے, یہ وہاں پہ یوز ہوگا. تو جہاں پہ اگر نظیر نہیں لکھا تو آپ قید نہیں لگا سکتے میرے بھائی. بات بڑی سمپل تھی ہے یہ. میں نہیں, میں ایٹ لیسٹ میں ٹھیک ہے, میں آپ کا پوائنٹ دیکھ رہا ہوں, لیکن اگر احمدی آپ کو بولے گا, آپ مجھے بتاؤ نا کہ یہ جو اگر دنیا میں یہ جو لفظ ہے, اس میں مراد پریزنٹ دنیا ہے, یا پھر اس سے مراد ہے تمام دنیا جب سے شروع ہما بھائی, کرنا. اگر دنیا میں اس کو پاسٹ کے ساتھ آپ منسلک نہیں کریں گے تو مرزا صاحب نے جو پچھلی لائن میں یہ لکھا ہے کہ جس قدر علم غیب کا علم انبیاء و مرسلین کو دیا گیا ہے, اس لائن کو لکھنے کا مقصد کیا تھا؟ پھر انہوں نے وہاں پہ کیا, انہیں جو نشانیاں دی جاتی ہے نا, وہ سبب نشانیاں نہیں کہا یار, کیا ہو گیا سبب؟ ساحل بھائی ایک منٹ جی, آپ کے پاس چیٹ جی پی ہے, کیا کہتے ہیں اسامہ بھائی؟ ہاں جی پاس. یہ انکشاف تام کا ٹرانسلیشن کر کے پھر آپ جواب دیں. انکشاف تام کے لحاظ سے مکمل انکشاف جس کے اندر کمی نہیں ہے. ہاں, ابھی آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. انکشاف تام یہ بڑا تو پریکٹس ہوتا ہے. انکشاف تام اوکے, یہ ورڈ اکمل نہیں ہے, کامل, یہ وہاں پہ یوز ہوتا ہے. it literally means that something which was hidden before and it came to the surface or brought to the surface through revelation. کہ ایک ایسی وہی جو پہلے چیزیں چھپی ہوئی تھی ان کو کھول کے بیان کرنا. وہ پہلے چھپی ہوئی تھی ان کو. ٹھیک کہہ رہے آپ. اب جو آپ نے بات کر دی ہے نا, اور آپ نے درجال والی بات کر دی ہے, اب آئی ول ریسٹ مائی کیس. لیکن اس کے بغیر یہ حوالہ نہیں چلے گا, انکشاف تام اور دجال والی جو بات ہے. سما بھائی میری بات سنیں, یہ حوالہ پنچر کے اوپر ہے. اوکے, بندہ جو بھی پڑھے گا یہ تحریر, اس کے لیے اس کے اندر کوئی چیز ایسی ہے نہیں جو مطلب سمجھ نہیں ٹھیک ہے, آپ نے بات ٹھیک ہے, اور بڑی ڈینجر. ایک مسئلہ بتاؤ کیا ہوتا ہے, ہم نا مرزا صاحب کو چیزیں پڑھ کے نکل جاتی ہے, کچھ پڑھنا پڑتا ہے کہ لائن میں کچھ نہ کوئی نہیں چیز نکلتی ہے. اور مجھے جو ہے نا بھوک لگ گئی ہے, میں کچھ کھانے جا رہا ہوں, آپ لوگ بات کریں. ڈونلڈ نہ کھائیے اگر آپ یوکے میں تو. اچھا, میں جس دن سے یہ میکڈونلڈز والا چلا ہوا نا ٹاپک, میں جس دن بھی گزرتا ہوں نا میرے سامنے لگا, میں کہتا اچھا اتنے جانا, کسی نے پوچھنا جا کے تے حلال ہے کہ نہیں ہے. اچھا مرشد بھائی, اسی بک میں ٹھیک ہے, آپ اگر پیج نمبر 425 پہ جائے گے نا, if I'm not wrong, رکے ایک منٹ, رکے, اسی بک میں 400 ہائی لائٹ ہوا ہے سب کچھ,
399. اچھا یہ جو آپ اگر آئے گے نا 400 اللہ آپ کا بھلا کرے 20 پہ، یہ ریفرنس شروع ہو رہا ہے جو عظیم الشان لوگوں کے بڑے بڑے عظیم ذمہ داری آئے، رائٹ؟ یہ ہم نے اس دن اکٹھے پڑھا تھا سارا. پھر پڑھنے کے بعد آپ نے مجھے کہا تھا اسامہ بھائی آپ نا ایک آگے آ جائے پیج نمبر 450 سم پہ، اور آپ نے مجھے کوئی چیز پڑھوائی تھی، آپ نے کہا تھا یہ نچوڑ ہے، وہ میں نچوڑ دوبارہ ڈھونڈ رہا ہوں. ہاں وہ نچوڑ جو آپ اس دن لاسٹ ٹائم پہ بات کر رہے تھے، اصل میں جو آپ بات کر رہے تھے وہ تھے آگے کا حصہ، اس کا جو پیچھے کا حصہ تو میرے کو بھی یاد نہیں ہے کہ بات کیا ہو رہی تھی اس وقت. تو اس کا جو مین حصہ تھا وہ اوپر سے سٹارٹ تھا، وہ آپ لوگ چھوڑ کے تو نیچے سے گئے ہوئے تھے. تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اس کے اوپر جا کے پڑھیں. جب آپ نے وہ پڑھا تھا تو اس سے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ختم ہو گئی تھیں. نہیں وہ نہیں تھا کہ مرزا صاحب نے کہا تھا، مفہوماً بتا رہا ہوں کہ میرے پہ اعتراض کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. دیکھو کہ اہل انبیاء پہ بھی کیا جاتا ہے، تو ہمارا کام ہونا چاہیے کہ انبیاء پہ جو بھی اعتراض ہو ان پہ کیا نام ہے نکتہ چینی جو لوگ کرتے ہیں وہ متشابہات ہے اور ان پہ خاموش رہنا چاہیے. اور پھر آگے جا کے آپ نے کہا تھا اسامہ بھائی یہ دیکھیں مرزا صاحب نے یہاں پہ خود کو کہا ہے، اس پیج پہ 2-3 حاشیے تھے، آپ نے کہا تھا مڈل والا حاشیہ پڑھو. یو ریمبر؟ اب جی 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 میں وہ پیج ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے مل رہا نہیں ہے، کیونکہ یہ ہم پڑھ رہے تھے کہ احمدی اور نان احمدی میں فرق، تو وہاں پہ لگتا ہے یہ پورا ریفرنس، تو مجھے وہ چاہیے تاکہ میں پورا لگا پاؤں، ادھر لکھ دوں، کوٹ کر دو اس پورے کو بات کو میں. اچھا میں نے آپ سے نا، آپ کو پتہ ہے ایک حدیث کی سند بھی میں نے آپ سے پوچھنی ہے، کلام اس پہ ہوا یا نہیں ہوا؟ جی جی تو آپ آگے واہ 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 نہیں میں سن رہا ہوں، میں گیا نہیں، سن رہا ہوں. ٹھیک ہے سنو. اچھا آپ کو پتا ہے ساحل بھائی، آپ کو تو ضرور پتا ہوگا، ایسا ہو نہیں سکتا، اللہ آپ کا بھلا کرے. یہ آپ کو پتا ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ساما بھائی ایک سیکنڈ دیجیے گا بس، ساما بھائی ایک سیکنڈ دیجیے گا بس. ساحل بھائی لڑائی ہوگی؟ نہیں لڑائی کہاں پہ نہیں ہے، گاڑی میں بیٹھے ہوگے، میوزک بوم بوم بوم. ایک حدیث میں نے ڈھونڈ کے رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کہاں سے لی ہے؟ اب میں آپ کو بتا دیتا ہوں، میں نے ابھی کھولنا یار، یہ مجھے یہ بند کرنے دے دو. اوپن ریسنٹ اور اسلام احمد پاور پوائنٹ، میں نے یہ نا شاہ جی نے ڈھونڈی تھی. کوئی اسم احمد سے میرے کو یاد آیا، میں نے آپ کو وہ حدیث کا ریفرنس دینا تھا، ابھی میں اس کی سرچ کر کے دیتا ہوں. جی ساما بھائی آپ بول رہے ہیں. تو وہ کیا نام ہے، آپ کو واقعی نہیں لگتا ہے کہ جو ساما بھائی آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. سورہ جمعہ پہ اذان ہو جی گئی، جی اذان ہو گئی.
مجھے بھائی آپ کو پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے سورہ جمعہ پہ مرزا صاحب کو؟ ایک تو یہ سوال ہے، اور کیا آپ کو اتفاق ہوا الزامی جواب جو مرزا صاحب نے دی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ؟ نہیں. دونوں پہ نہیں ہوا؟ نہ کرے. ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ کہ صرف اور صرف یہ جو بست ثانی لے کے چل رہے ہیں نا سورہ الجمعہ سے، وہ کسی طور کے اوپر ساتھ اس کے جڑ ہی نہیں سکتی. نہیں سمجھانی تو لوگوں کو ہے نا کہ انہوں نے غلط بالکل صحیح ہے، وہ اس میں نہیں آتا. وہ جیسے ہی وہ دیکھیں جس طریقے سے اسم احمد کے اوپر چلتے ہیں نا ہم لوگ، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے سیم جو ہے وہ اسی کے اوپر ہے، سورہ الجمعہ کے اوپر بھی. وہاں پہ کیا ہے؟ بست ثانی ہے، اور وہاں پہ ایک ہی چیز ہم لوگوں کی کہ بھئی آخرین منہم ہے بس. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بہت سارے کیا کہتے ہیں آلریڈی کنٹراڈکشنز بہت زیادہ آ جاتے ہیں اس کے اندر. اس میں بہت جڑ ہے، بہت جڑ ہے اصل عقیدے کی جو یہ پیش نہیں ہاں اصل عقیدے کی جڑ ضرور ہے، لیکن اگر یہ واپس وہاں پہ چلے جائیں نا اسم احمد کے اوپر، تو وہ کیسے جڑ قائم رہ سکتی ہے اسامہ بھائی؟ وہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. اٹس لائک یو ہیو ٹو سیو ون. آپ دو ہاں وہاں پہ یہ پرابلم آ جاتی ہے. اگر وہ اسے لے کے چلیں گے وہ نہیں چل سکتا ہے، وہ لے کے چلیں گے یہ نہیں چل سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے مرزا صاحب نے کیا الزامی طور پہ لکھا ہوا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ کیوریس. میں نے پڑھا ہوا ہے، بہت سارا کچھ لکھا ہوا ہے انہوں نے. وہ ایون کے فتویٰ تک اپنا دے دیا ہوا ہے. وہ تو ہم لوگوں نے لاسٹ ٹائم پہ اکٹھے ہی پڑھا تھا سارا. ایون کہ یہ جو بھی آپ تریاق قلوب کی عبارت پڑھ رہے ہیں، یہ جو حاشیہ، اسی کے اندر دیکھ لیں کیا لکھا ہوا انہوں نے. اس کے اندر ہی لکھا ہوا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ فتویٰ نہیں دینا چاہیے، یہی کہہ رہے ہیں نا ادھر. مومن کو فتویٰ نہیں دینا، خود فتویٰ دیا ہوا ہے، خود فتویٰ دیا ہوا ہے، اور اپنے فتوے کی زد میں آ رہے ہیں. کیونکہ انہوں نے جو لفظ یوز کیے نا مرزا صاحب نے یہاں پہ، وہ یوز کی ہے کہ جو میں وہ نکالوں گا ظالم اور یہ، تو وہ انہوں نے لفظ یوز کیا. نہیں جو وہاں پہ فتویٰ تحریر کیا ہوا ہے نا مرزا صاحب نے، وہ ان الفاظوں کے ساتھ کہ باقاعدہ طور کے اوپر انہوں نے اپنی طرف سے وہ نشاندہی کی ہوئی ہے. سر جو چیز آپ کہتے ہیں نا کہ یہ چیز جو ہے اشکال کے اندر ہے، وہ اشکال کے اندر نہیں رکھی انہوں نے کہ بھئی ٹھیک ہے ایسا بھی نہیں. انہوں نے باقاعدہ طور پر اوپر تحریر ڈال کے نیچے اس کو باقاعدہ اپنے سائن کر دیے، سگنیچر دے دی ہے. یاد ہے آپ کو؟ رائٹ. اور انہوں نے قرآن سے بھی دلیل دی ہے، پیچھے کیا رہ جاتا ہے، اور مسلمانوں کو دی ہے. بالکل. عیسیٰ علیہ السلام، بس ہم آ گیا ہے کچھ بول اللہ. اور یہاں سے اصل میں وجہ پتہ کیا ہے کہ ان کی مین جو سب سے بڑی چیز ہے نا ان کی کتب کے اندر، وہ یہ ہے کہ مرزا صاحب چلتے چلتے جا رہے ہیں، درمیان میں وہیں پہ اپنی 2 لائنیں پیش کر گئے اور ساتھ ہی آگے نکل گئے اپنی مین چیز کو بیان کرنے کے بعد. اور آج کے جتنے بھی میں نے وہ ریفرنسز چیک کرتا ہوں نا، اس کے اندر ایک چیز ملتی ہے میرے کو، ہاں بھائی وہاں پہ یہ بیان ہے، وہاں پہ یہ بیان ہے. ٹھیک ہے، اس بیان کو لینے کے بعد جب آپ آگے نکلتے ہو نا، تو پھر ابھی یہاں پہ اب اگر آپ پڑھو گے نا اوپر سے کہ بھائی یہ کیا لکھا ہوا ہے کہ ایسا ہی مسیح یہ وہ آگے پیچھے، لیکن وہ پڑھ کے نکل جائیں گے، وہ اس کو اتنی گہرائی سے نہیں دیکھے گا کبھی بھی، کیونکہ ان کے نزدیک ایک نارمل اردو ہے، جیسے کوئی ڈائجسٹ پڑھ رہے ہیں اس طریقے سے ان کے نزدیک ہے بکس. ان کی تو ویلیو اپ نہیں ہے. اگر آپ دیکھو کہ اگر کوئی ویلیو ہوتی، ٹھیک ہے، تو کوئی انسان آپ کو یہ کہتا کہ آپ ان کے پیچھے چھپ رہے ہیں؟ کوئی بھی نہیں کہتا آپ کو. وہ اسٹیٹ میں آپ کو کھولتا کہ بھائی ٹھیک ہے کھول بھائی کیا ہے ایسا اس کے اندر کیا لکھا ہے. بات بتاؤ کیا ہے، ٹو بی ویری آنیسٹ، رائٹ، مرزا صاحب کی رائٹنگ نے پروگریس کیا اوور ٹائم. یہ پروگریس دیکھیں، بڑا جگر، یہ جو بات میں بہت صحیح بات، نہیں بہت صحیح بات ہے. یہ احمدی بھی بات بیان نہیں کرتے، لیکن میں کرتا ہوں ان کے بھی آپ پہ انہیں ڈیفینڈ کرنے کے لیے.
چلے مان لیا کہ مرزا صاحب کی رائٹنگ نے پروگریس کیا, لوگ مس یوز کرے گے, رائٹ؟ نہیں 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 ہوتی سر. نہیں ہے نا, کیونکہ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں, جب برہین احمدیہ لکھی گئی سب سے پہلے, ٹھیک ہے, یہی لکھی گئی نا, رائٹ, برائن احمدیہ I think one of the first one to write, برائن فرسٹ احمدیہ ون نہیں رائٹ ہی تھا, first four ٹھیک ہو volumes گیا. تھے. اس کے بعد یہ جو انجام آتم ہے یا ان کا دوسرے بندوں کے ساتھ ہے, جہاں پہ ان کا دعویٰ ہے کہ میں کرسچن, ٹھیک ہے, میں ہندو کے متعلق ان کا اوتار, اور جب عیسائیوں کے ساتھ ہوا تو ان کا مسیحا, اور مسلمانوں کے ساتھ ہوا تو ان کے یعنی کہ مسیح, ٹھیک ہے. تینوں چاروں پانچوں چیزوں کے اندر آپ کو مشترک کیا چیز ملی؟ ایک چیز آپ کو مشترک ملے گی کہ ہر ایک میں آنے والے کا ذکر ہے, ٹھیک ہے. آنے والے کے ذکر کے ساتھ انہوں نے پھر ایک چیز اور رکھی. دیکھیں جب انجام آتم آپ پڑھتے ہیں نا, آتم کا قصہ, اس کے اوپر جانے کے بعد وہاں پہ کیا ضرورت پڑی تھی ان کو آتم کے ساتھ جا کے بات وغیرہ کرنے کی؟ آتم کے وقت ان کا سب سے پہلا اور سب سے جو مین چیز تھی وہ وہیں پہ ختم ہو گئی تھی. کس بات پہ ختم ہو گئی تھی؟ کہ بھائی آپ جو ہے نا ہمیں ہمارے سامنے جو ہے نا وہ پیش کرو, آپ کی اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے تو. اس کا مطلب ہے کہ یہ ٹوٹلی جو ہے وہ کرسچینٹی کی طرف سے خود کو ختم کر چکے تھے, کیونکہ ان کے سامنے دعویٰ ہی ختم ہو گیا تھا. اوکے ہو گیا, ٹھیک ہے. ابھی آ جائیں واپس ہندوؤں کی طرف, ٹھیک ہے. ان کا آ گیا کرشنا ہونے کا دعویٰ, جو ہم لوگ انہیں اکثر کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو کرشنا کرتے ہیں, میں تو خیر اس بحث پہ نہیں جاتا ہوں کہ بھائی ہم نے کرشنا. اس کی وجہ یہ تھی کہ سارے مذاہب جو ہیں وہ وہاں پر تھے اکٹھے, کیونکہ ان کا بھی یہی ہے کہ ان کے اوتار آتے رہتے ہیں, جو ابھی تک ان کے بھی تقریباً 12 اوتار آ چکے ہیں, اور ایک آخری رہے گا جو کہ لاسٹ پہ آئے گا, ٹھیک ہے. مین ان کا جو ہے وہ برہمن ہے, جو کہ سب سے اوپر ہے. جس طریقے سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ عرش پر استوا ہے, ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے جو برہمن کا اوتار ہے نا, ٹھیک ہے, یہ جو اوریجنلی برہمن ہے نا, یہ اوپر ہے. یہ جو کرشنا وغیرہ جو ہیں یہ اس کے نیچے ہیں سر, ٹھیک ہے. آپ نے مجھے خلول الانبیاء اور وہ سب کچھ یاد کرا دیا. نہیں, وہ میں آپ کو اس لیے یاد, کیونکہ یہ جو سلسلہ ہے نا وہ ان لوگوں نے اس وجہ سے حلول یہ سارا چکر رکھا ہے. اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ انہیں کوئی ایسا گھر چاہیے تھا جہاں پہ نقب زنی لگ سکے, ٹھیک ہے. تو اس کے لیے سب سے بہترین جو حل تھا, ابھی آپ دیکھیں اگر میں آپ کو آ کے یہ بولوں کہ اسامہ بھائی آپ کا یہ عقیدہ جو ہے نا, یہ یہ نئی جماعت بنا لی, سمجھ آئی ہے, تو اس کے اندر جو ہے نا وہ مسلمان ہے. جیسے شوف سرکار ہے, پہلے تو نہیں تھی, نہیں آ گئی, بندے اس کی طرف چل پڑے, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ایک انسان جو کہ بالکل ہی, دیکھیں جب آپ سورہ البقرہ کی تلاوت کرتے ہیں نا, میرے میں آیت نمبر 65 کے اندر ہے, ذہن میں نہیں, لیکن میں آپ کو مفہوماً بیان کر دیتا ہوں. وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلا کام جو ہے وہ مسلمان کا علم ہے, اور وہ سب سے پہلا علم اس نے لینا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ, کے پہلے اپنے اللہ کی ذات کو پہچانو کہ آپ کا اللہ کون ہے. جب ہم لوگوں نے اس چیز سے ہٹ کے ہم لوگوں نے اس چیز کے اوپر اعتبار کرنا شروع کر دیا نا, جیسے دیکھیں آپ لوگ ابھی کام کر رہے ہیں, اے ڈی کی ٹیم جتنی بھی کام کرتی ہے, آپ لوگوں کو وہ کہتے ہیں کہ بھائی اس کے اوپر جو ہے نا وہ مرزا مسرور نے کیا کہا, آپ کہتے ہیں بھائی یہ حوالہ ہے مرزا مسرور کا, اس نے یہ کہا ہے, یہاں پہ یہ کہا ہے, یہاں پہ یہ کہا ہے. آپ نے مکمل تحقیق کر کے اس کے سامنے رکھ دی, وہ ہو گئے لاجواب, ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے ہیں مرزا بشیر نے کیا بولا, آپ نے بولا بھائی یہ کھول, یہ کھول, یہ کھول, یہ کھول, یہ کھول, یہ یہاں سے کھول. ابھی بات آ گئی پہلے خلیفہ کے اوپر.
पहले खलीफा को साथ में जोड़ लो आप सेकंड खलीफा के, वो भी वहीं पे आ गया। किसी के पास रास्ता नहीं बचता है बाहर निकलने का। उसकी वजह क्या हुई कि आप लोगों ने अपने इल्म को पूरी स्टडी बेस करके, जैसे वो कहते हैं ना कि कोई भी इजाद है ना वो साइंस की, तो वो होती नहीं है, बस हो जाती है। जैसे अगर उन लोगों ने कोई केमिकल रेडी करना है ना, तो वो बेचारे बैठे हैं 60 साल से बैठे बैठे कुछ ना कुछ कर रहे हैं, एकदम से उसे क्लिक हो गया तो वो हादसाती तौर पे आपके सामने आ गई। इसको कहा जाता है इजाद। लेकिन जब आप एक तहकीक करेंगे किसी चीज के ऊपर, तो फिर आपका उसका 1 to be 100 जाके पूरा रिजल्ट आप उसे देंगे। आप देते हैं सर रिजल्ट, जब आप लोगों के पास रिजल्ट है, मेरे को बताओ कोई बंदा आपके से सवाल कर सकता है उसामा भाई? कभी नहीं करेगा वो। सारी बात है। यही वजह थी कि उन्होंने जब 2-3 जगह के ऊपर देखे, सिख हैं, उन्होंने तो अंदर आना बंद कर दिया इनका, ठीक है। उसके बाद चले जाए आप क्या कहते हैं क्रिश्चियनिटी के ऊपर, उन लोगों ने, लेखराम ने सर बकायदा जवाब लिखा हुआ है किताब के ऊपर पूरा, उसने बकायदा सारा हवाला जात दिए हुए हैं अपने कि भाई ये हमारा, आप लोग हमें कहते हो कि आप लोग जो है वो यहाँ से चले हो। उसने हवालों के साथ साबित करके दिया है कि हमारा वजूद तो मुसलमानों से भी पहले है, ठीक है। वहां पे मिर्जा साहब ने देखा कि ठीक है भाई इससे भी साइड पे हो जाओ, वो तो है उनके साथ चल रहा था, तो उसने फिर आगे से जवाब भी दिए, तो वो इनको फिर जवाब देना पड़ता था। तो इन्होंने जब देखा ना कि कमजोर तरीन रास्ता जो है ना वो मुसलमानों के अंदर घुसने का है, कि भाई आप लोगों में ये शिरक चल रहा है, ये चीजें चल रही हैं, ये चीजें चल रही हैं। उस वक्त तो मुसलमानों का इतना नहीं था वो उसके अंदर, क्योंकि सारे एक साथ ही थे। जैसे हम लोग आजकल करते हैं 3, 10वां और ये 40वां, आपको पता है ये क्या है? ये तो थे नहीं इलम ना आपको? नहीं। ये जब हम लोग, मैं आपको ना इसकी हकीकत देता हूँ, नीचे बैठे हुए तो खैर बहुत सारे चीहेंगे, लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, इसकी हकीकत क्या है। बिदत नहीं है सिस्टर, मैं भी आपको बताता हूँ, आप भी इंजॉय करेंगे ये सुन के कि ये है क्या। जब मुसलमान थे ना, तो हिंदुओं का तो पता है आपको, उन लोगों ने आपके साथ चल पड़ना है कि चलो यार मुसलमानों का जनाजा चल रहा है तो साथ चलते हैं ना इनके, तो वो चल पड़े आपके साथ, जैसे खड़े हैं, नहीं तो वो उसी तरह से चले गए, ठीक है। अभी मुसलमानों को ये था कि भाई इन लोगों की, ये हमारे पास आते हैं तो हमें भी चाहिए कि हम लोग भी इनके जाके दुख दर्द के अंदर शामिल हो। आपने कभी देखा है कि ये फिल्मों में अक्सर देखा होगा आपने कि ये जब अपनी डेड बॉडी को जला देते हैं तो कुछ दिनों के बाद जाके वहां से राख से उसकी हड्डियां वगैरह इकट्ठी करते हैं, राइट। हड्डियां इकट्ठी करने के बाद फिर वो इन लोगों ने लेके जाना है और इन लोगों ने जाके तो उसे गंगा में बहाना है, ठीक है यार। ठीक है। मुसलमानों के पास ये था कि उनको ये नहीं याद रहता था कि इनने करना क्या है, इनकी कब अस्थियां इकट्ठी होनी है, कब हड्डियां जमा करनी है, कब इसको जलाना है। उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने इन रसूमात को नाम दे दिया 3, 10वां, 7वां, 40वां। उनको ये पता चल गया कि ये आहिस्ता 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 मुसलमानों के अंदर कन्वर्ट होगी। ये है असल बुनियाद आपकी 3, 10वें और 40वें की। सर ये आप किसी से भी पूछ लें आपको यही बताएगा। तो इस तरह के मौके को फायदा उठाते हुए उन्होंने ये कर दिया, क्योंकि सबको पता था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है, उनका ज़हूर होगा। इन्होंने ये वहां पे दावा रखा कि भाई जो मसीह, यानी कि जो आप समझते हैं कि जो निजात दहिंदा है, मसीह मौत जो आपको निजात देगा, जो आपको क़यामत के नज़दीक आपके पास आएगा, वो ओरिजिनली मैं हूं। आप लोगों ने मेहदी और उसका जो तस्वर है वो एक ही है, 2 शख्सियतें नहीं है, वो एक ही है और वो मैं हूं। आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने उसके ऊपर चलना शुरू कर दिया। लोग इनसे वाकिफ तो थे नहीं। ये जो आप अभी सीरतुल मेहदी उठा के पढ़ते हैं सर, ये उस वक्त की सीरत नहीं, ना ही किसी बंदे को पता था कि सीरतुल मेहदी क्या है। उन्होंने देखा कि एक बंदा आ गया, उसको इन लोगों ने पकड़ लिया और उसकी सबसे, वही डंडा पीर भाई आए हुए हैं नीचे, सर जी ने ऊपर पिक करें।
میں نے دیکھا ڈنڈا نہیں، میں فون سائڈ پہ رکھ کے سن رہا تھا آپ کو. کہہ رہے ہیں لائیو میں گلچ ہے. سر یہ اصل میں چل کافی دیر سے رہی ہے نا تو گرم ہو گئی ہے. آئے آج آپ کو نا ایک معرفت کی بات بتاتا، آپ کے پاور ہاؤس سے میں نے کہا بات سنی ہے. آئے میں ہکا بکا رہ گیا، میری آنکھ کھل گئی. میں دو بار سنا نہیں دیکھیں، گاڑی چلاتے چلاتے بھی گرم ہو جاتی ہے نا سر، اس کو بھی تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ دینا پڑتا ہے. تو یہ جتنے بھی کام وہ سٹارٹ ہوئے وہ اصل میں اسی طرح سے تھے. اور یہ جب اصل میں دیکھیں، جب انہوں نے شروع سے کیا دعویٰ رکھا، میں مجدد ہوں، ٹھیک ہے. مجدد کے بعد آ گیا سلسلہ ولایت، سلسلہ ولایت کے بعد اور کون سا آگے ہے، پھر آگے کرتے کرتے وہ سارا لے گئے. لیکن وہاں پہ مین چیز آپ نے ایک چیز اپنے غور میں رکھنی ہے، میں بھی کبھی بھی سو جاؤں گی انشاءاللہ. نہیں نہیں ٹھیک ہے. تو اس کے اندر یہ ہے کہ ابھی اگر میں آپ کو ایک دن کہتا ہوں کہ جھوٹ کو بھی اتنی دفعہ بولو کہ وہ بھی سچ لگنا شروع ہو جائے. ایک انسان آپ کے سامنے بیٹھ کے اتنی دفعہ جھوٹ بول رہا ہے کہ آپ سوچتے ہو کہ یار یہ اتنی یعنی کہ نا پاؤں کے اوپر پکا ہے یار، کہیں میں ہی تو غلط نہیں ہوں. تو اس وجہ سے جب وہ آپ اس چیز کے اوپر تھوڑے سے اپنے پاؤں کو نرم کریں گے نا سر، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ 2+2 = 5 کے اوپر جا رہے ہیں. جب آپ 2+2 = 4 کے اوپر کھڑے ہوں گے، جیسے یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری صاحب نے لکھا تھا ریویو ان کا، رائٹ، ٹھیک ہے. دیکھیں وہ جب کتاب آئی، انہوں نے جب اس کا ریویو لکھا نا، انہوں نے تو ریویو لکھا کتاب کے حساب سے، ٹھیک ہے، لیکن انہیں یہ نہیں پتہ ہے جو آگے دعویٰ جاتے ہیں ان کے حساب سے انہوں نے ان کے سامنے کیا چیز گئی کیا نہیں گئی، وہ تو ان کا ایک اپنا ہے. اسی وجہ سے جو کتاب سب سے پہلے آپ کوئی بھی لیں، سب سے پہلے اس کا ریویو پڑھا جاتا ہے. کتاب کو آپ جیسے ہی اوپن کریں نا، سب سے پہلے اس کے اوپر لکھا آئے گا دیباچہ. وہ آپ نے سب سے پہلے پڑھنا ہے کہ اس کتاب کے اندر ہے کیا، اس کے اندر لکھا کیا گیا ہے، اس کے بعد آگے جائیں. یہاں پہ حالت یہ ہے کہ جو اوپر لکھا جاتا ہے وہ اس کے برعکس جو ہے وہ کتاب کے اندر ہے سر. میں آپ کو ایک نا وہ کیا کہتے ہیں اس کی حمامۃ البشرا، میں آپ کو صرف اتنا بتانے لگا ہوں کہ آپ سے وہ بھی نہیں پڑھا جائے گا. حمامۃ البشرا کے اینڈنگ پہ اوپر جا کے جو ترجمہ ہے نا، جہاں پہ ٹرانسلیشن کی گئی ہے حمامۃ البشرا کی، وہ اوپن کیجئے گا اردو ترجمے کے ساتھ. اینڈ پہ چلے جانا ہے، سب سے اینڈ کے اوپر. وہاں پہ جا کے اینڈ کے اوپر میرے خیال میں لاسٹ والے 2 یا 3 پیج چھوڑ کے تو آپ نے اوپر والا پیج پڑھ لینا، اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یار کوئی انسان ایسی بات بھی کر سکتا ہے. یعنی کہ آپ نے وہ انتہا ہو جاتی ہے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے ہیں اسے. کیا لکھا ہوا ہے مجھے نہیں پتا، آپ بتانا چاہیں گے یا میں نکال کے پڑھوں؟ نکالیں سر جی، آپ اکیلے ہی پڑھ لیں تو اچھا ہے. میں نے تو اس کو یہاں تک بھی نہیں سوچا تھا کہ بیٹھ کے، تو کیونکہ میرے کو اس کے اندر چاہیے تھے 2. حمامۃ البشرا اوپن کرے، اردو ساتھ میں لکھا ہوگا اردو ترجمہ. نہیں میں پوچھ رہا ہوں حمامۃ البشرا وہ کس والیوم میں آتی ہے؟ یہ اس کے میرے خیال میں شروع میں ہی ہے حمامۃ البشرا. یہ میں نے ڈاؤن لوڈ کر کے رکھی بھی، کیونکہ میں جب بھی کوئی چیز کرتا ہوں تو میں کاپی بنا کے ڈفرینٹ سیکشن میں کرتا ہوں تاکہ 7 میں رکھے. 7 میں کون کم 7 نکالنے ہیں، 17 19 18 6 2 23 22. اور اس کی آپ نے اردو ٹرانسلیشن کے ساتھ جو ہے نا حمامۃ البشرا وہ لینی ہے. 7 میں حمامۃ البشرا ہے کدھر ہے؟ مجھے اس کا انڈیکس نکالنا تھی، چھاپا ہوتا ہے. حمامۃ البشرا 165 پیج پہ شروع ہوتی ہے. آپ اس کا آ جائیں 3. آپ نے اپنے پاس جو رکھی ہوئی ہے وہ ہے؟ نہیں، میرے پاس روحانی خزانہ میں ہمیشہ ڈاؤن لوڈ کر کے رکھتا ہوں. میں بہت جا رہا ہوں ان دنوں تو میں اسے بار بار نہیں کھولتی. میں نے ڈاؤن لوڈ کر کے ایک سورس بنا لیا
اور انہیں میں سے جب بھی میں نے کوئی پڑھنا ہوتا ہے تو میں وہ کھول کے کاپی کر لیتا ہوں تاکہ اوریجنل میرا پلین ہی رہے. اچھا آپ ایک کام کریں, جو لاسٹ پیج ہے نا اس کا وہاں پہ آئیں ذرا, 373. 373 میں اب اس سے اوپر والا پیج آ جائیں. ایک منٹ رکے مجھے پہنچنے دو میرے بھائی. میں آیا ہوں 1 ہوگا میرے خیال میں. 373 رکے اردو آنے دے ایک بار. نہیں میرے پاس 400 جو میرے پاس جو پیج آ رہا ہے نا, فائنل پیج آ رہا ہے پوری روحانی خزائن کا آ رہا ہے, وہ جو آخری میں آتا ہے نا گلوسری ٹائپ کر کے, اس سے بالکل جو پیج نہیں آپ اوپن کریں ذرا, اسلام پہ جائیں. 334 تک آتا. میں آ رہا ہوں اسلام پہ, چلو میں رکیا. الاسلام پہ جائیں گے نا تو حمامت البشرا کو ذرا چیک کریں, اور اس کے ساتھ اس کو اوپن کرنے سے پہلے اس کو آن لائن نا آپ نے اس کے ساتھ دیکھنا ہے, وہاں پہ لکھا ہوگا اردو ترجمہ حمامت البشرا کا. مرشد بھائی جی میں نا لگا تھا سونے, ٹھیک ہے, صرف ایک آخری بات میں آپ لوگوں کے ذہن میں ایک چیز اور کرنا چاہتا ہوں. مرشد بھائی اگر آپ کے پاس اویلیبلٹی ہو تو خزائن کی جو پہلی جلد ہے نا وہ نکال لیں, اور اس کا پیج نمبر 662 نکال لیں. تو میں ایک بڑی مزے کی چیز آپ کو دکھانے لگا ہوں. رکے میں بھی کھولتا ہوں, میرے پاس اتنا کچھ کھلا ہوا ہے. کھول لیتے ساتھ میں 662 ساحل بھائی والیوم کیا ہے؟ 663 والیوم کیا ہے؟ 1 براہ نیم دیا. میری سوچ سے ادھر ادھر ہوئی میرے کو. حصہ چہارم میں آ جائیں, 4 ہے جو اس کا. پیج نمبر 663 800 پیجوں کی لکھی ہے ہم کو. ساحل بھائی آپ بھی ایک چیز کو نوٹ کرتے ہوئے لے جائیں, یہ حمامت البشرا نہیں ہے جی سر, اس کا آپ نے 371 پیج لے کے نا تو نیچے سے 3 لائنیں جو 3 ہے نا وہاں سے آپ نے پڑھنی ہے, اور سیکنڈ کے اوپر رک جائے گا, وہاں پہ دیکھیے گا یہ کیا کہہ رہے ہیں. میں ابھی یہ اس کو نیوٹرلائز کر کے انشاءاللہ میں وہ بھی دیکھتا ہوں. وہ روحانی خزائن کو چیک کرتے ہیں, وہ چیک کیجئے گا. وہاں میں نے خاتم ہو جاتا ہے, یہی ہے نا, ختم ہو جاتا یا اگر خدا کے تعالیٰ کی عین کو, تو یہی ہے. نہیں 661 پہ آئے. 661 پہ چلے, میں آ گیا. یہ آیت ہے کوٹ کی جا رہی قرآن کی. نہیں 662 ہی ہے میرے بھائی, 662 ہے, 662 ہی ہے. ہاں وہ اس کے نا آپ پیج کے آخری حصے پہ آخری لائن کے اندر نا 4 ورڈ لکھے ہوئے ہیں کہ ماہے تمہارا گر گستاخ, نہیں کرما ہائے تمہارا کرد گستاخ. مطلب اس کے بعد اس کا ترجمہ کیا ہوا میں کہا 64 پیج پہ جا کے خاتمہ ہو جاتا یا اگر ہدایت تعالیٰ این وقتوں پر نہیں مرشد بھائی یہ نہیں ہے, اس کے اندر 64 پیج کے اندر ہوگا دوسرے تو وہ کیا لے گیا 664 کے دوسرے حاشیے کے پہلے لفظ ہے اس کا ترجمہ. تیری بخشتوں کو ہم کو تیری بخششوں نہیں ہم کو گستاخ کر جی. کیا مطلب ہے؟ ہاں اب یہ آپ نے دوبارہ سے ورڈ یاد رکھنے ہیں جو اوپر لکھے ہوئے تھے, اور اس کا ترجمہ یہ یاد ذہن میں رکھنا سمجھ آپ نے. مرشد بھائی جی سر 1917 کا الفضل کھولیے گا. انیس سو 17 کا الفضل, جنوری کا جو آپ نے شمارہ نکالنا نا وہ 23 کا نہیں ہوگا, 20 کا شمارہ ہوگا, وہ 20 کا شمارہ نکال لیں, 20 جنوری کا. صحیح ہو گیا, 1 منٹ ہے. مجھے وہ بھی کھولنے دے کیونکہ میں آپ کے ساتھ ساتھ چلنا چاہتا ہوں. میں ایسے نہیں نا تاکہ میں بھی دیکھوں کیا نکال الفضل. اچھا یہ کون سے سن کون سے 1917 1917
ओके और कौन सा मंथ है? जनवरी का ही मंथ है, तो 20 जनवरी का जो है ना 20 का ओके हो गया। हाँ 20 का ही आएगा उसका, 22 को उसके अंदर ही आ जाएगा। वो आपने कहा है 1970 हाँ जी 1917 20 जनवरी की आ गया, मैं भी आ 20 जनवरी। इसका पेज नंबर 13 निकाल लें। 1 2 3 8 9 10 11 12 13 खुतबा जुमा, खुदा के फजल को देख। खलीफातुल मसीह सानी, इसका जो है ना थर्ड कॉलम जो है उसके करम बोल, हाँ वो नीचे लिखा हुआ है, इससे थोड़ी सी 3-4 लाइनें ऊपर से पढ़ना शुरू करें और आखिर तक लेके आए इसको। करम हाय तुम्हारा। नहीं समझो इसकी नहीं वहां से पढ़े। देखो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा किस पर खुदा के फजल होंगे, लेकिन जिस कदर आप पर खुदा के फजल और एहसान हैं उसी कदर आप इबादत और शुक्रगुजारी में भी सबसे बढ़कर थे। नादान ही वो शख्स जिसने कहा कर्महाय तुम्हारा कुर्द गुस्ताख, क्योंकि खुदा के फजल इंसान को गुस्ताख नहीं बनाया करते और सरकश नहीं करते, बल्कि और ज़्यादा शुक्रगुजार और फर्मा बरदार बनाते हैं। बस तुम लोग पहले की निस्बत ज़्यादा शुक्रगुजार बन जाओ, क्योंकि खुदा ताला फरमाता है कि जो कुछ तुम्हें दिया गया अगर तुम इस पर शुक्र करोगे तो मैं और ज़्यादा दूंगा। अल्लाह ताला हमारी जमात को शुक्रगुजार बनाए और पहले की निस्बत ज़्यादा फ़िज़ाने इलाही हासिल करने के काबिल ठहराए। आमीन या रब्बुल आलमीन। समझ भाई कुछ समझ आया? मुर्शद भाई आपको कुछ समझ आई इसकी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत निकल जाती है इसमें से। नहीं दो मिर्जा चीजें, साहब को बराहीने अहमदिया में ये होता है इल्हाम, और वो इल्हाम को कह रहे हैं, वो कौन बदबख्त सख्त नादान शख्स है जिसको ये इल्हाम, जिसने ये कहा है अल्लाह ताला को शख्स बना दिया। नहीं इसके बाद जो आगे दिया था ना अल्फाज, क्या कहते हैं, बरहीन अहमदिया तेरी बख्शिशों ने हमको गुस्ताख कर दिया जी। ये उसका हमने माना किया ना, वर्डिंग उस वर्ड्स का मायना किया। हाँ उसको अभी आ जाए अल-फज़ल के ऊपर। जी मतलब अल-फज़ल के अंदर उसकी तशरीह गलत कर दी गई, जो वहां पे है वहां पे ज्यादा कर दिया गया। आसिफ भाई अस्सलाम वालेकुम। अरे वाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई। गरीबों की महफिल में, ओ माय गॉड। उस्ताद मोहतरम कैसे हैं आप उस्ताद मोहतरम? अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं क्या हाल है? बस उस्ताद मोहतरम आज इन दिनों जरा जहर बढ़वाने नहीं आ सका तो माजरत। कोई मसला नहीं है, आप ना आए मैं ग्रुप में शेयर करके भर दूंगा। ठीक हो गया। मैंने ना उसामा भाई एक ग्रुप में शेयर किया है कल मिनारतुल मसीह का चंदा। मनारतुल मसीह के ऊपर एक और चीज दूं मैं आपको, इसके अंदर वो जो चंदा जमा किया गया 100 रुपए का अल-फज़ल के अंदर ही है। पता नहीं हाँ मेरे पास है इसके, मैं आपको इसका वो दे दूंगा। हाँ मैंने बकायदा इसके ऊपर दिया हुआ है। एक मिनट। अच्छा देखिए मैंने जो इश्तिहार शेयर किया है ना, ये है मई 1900 का, ठीक है। और इस इश्तिहार की एक ख़ास बात ये है कि इस इश्तिहार के अंदर मिर्ज़ा साहब के वो अल्फाज हैं, वो कहते हैं कि आज अल्लाह के हुक्म से जो तलवार का जहाद है वो मनसूख किया जाता है, ठीक है। जबकि मिर्ज़ा साहब ही की तहरीर है जो alislam.org पे लिखी हुई है कि ये जो कुरान है इसके अंदर एक शोशा भी बदल नहीं सकता, और अगर एक शोशा भी बदल नहीं सकता तो फिर तलवार का जिहाद कैसे वो मिर्ज़ा साहब मना कर सकते हैं, मनसूख कर सकते हैं, और वो भी अल्लाह के हुक्म से। तो कर दिया ना बदल।
بالکل بالکل. اچھا مرشد بھائی، میں نے صرف اس چیز کو جو کرنا تھا وہ یہ تھا کہ مرزا صاحب کو الہام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، خدا تعالیٰ کی طرف سے، اور مرزا صاحب اس کو بیان کرتے ہیں کہ خدا کی بخششوں سے ہم تو بخششوں سے خدا سے گستاخ کر دیا، اس طرح. مطلب کیسا ہے؟ تیری ہاں بخشوں سے ہم کو گستاخ کر دے، ایسا مطلب ہاں جی. اور مرزا بشیر الدین محمود صاحب کہتے ہیں ندان ہے وہ شخص جو یہ کرتا ہے. میرا سوال یہ ہے، جی جی. الہام کا مطلب ایسے کیا ہے؟ تیری بخشوں سے ہم کو گستاخ کر دیا، مطلب اس کا میں کچھ نہیں ایلیبریٹ اس کو کر سکتا، میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں جس چیز کو، تیری کون ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ مخاطب ہے اگر، ہاں تیری یہ وہی نا، اللہ تعالیٰ مخاطب ہے. تو نہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہے مرزا صاحب کو تیری بخشوں نے ہم کو گستاخ کر دیا، اللہ تعالیٰ کو گستاخ کر دیا، مطلب نہیں میرے بھائی، مرزا صاحب کہہ رہے ہیں، مرزا صاحب نے اپنی بات کیا ہے کہ تیری بخششوں نے، یعنی خدا کی بخششوں نے ہمیں گستاخ کر دیا، ٹھیک ہے. تو اب مرزا صاحب کہہ رہے تیری خدا کی، دیکھے نا الہام مرزا صاحب سے اللہ کو جا رہے، اللہ تعالیٰ سے مرزا صاحب کی طرف آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی مرزا صاحب کو آ رہا ہے. تیری کون ہے پھر؟ تیری خدا ہی ہے نا اس کے اندر. نہیں، خدا اپنے آپ کو تیری کر کے بولے گا؟ ہاں نا. نہیں، کیسے؟ میں سوری، میں بھی آپ کو عجیب لگے لیکن مجھے لگ رہا ہے، دیکھے مجھے سمجھ رہی ہے وہ جو لکھا ہوا لائن تیری بخشوں نے ہم کو گستاخ کر، تیری کون ہے؟ میں تیری مرزا صاحب نہیں ہے، نہیں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، آگے جو ورڈ ہے نا ہماری، وہاں پہ جو ہے وہ مرزا صاحب ہے. تیری بخششوں میں اللہ تعالیٰ کی ہے، ہم بخشوں نے بخششوں نے تیری اللہ کی ذات، بخششوں نے جو تو رحمت کرتا ہے، اسی نے ہم کو گستاخ کر دی ہے. ہم لوگ جو ہے وہ اگر کچھ نہیں بھی، اگر کچھ یاد رہتا ہے، جیسے کوئی بھی الزام لگ جاتا ہے تو جیسے وہ بول دیتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے نا اس طرح سے ہے، تو اس وجہ سے کہ وہ اس کا بھی الزام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہی آتا ہے کہ بھائی اگر میرے کو سمجھنے میں کوئی چیز لگی ہے تو پھر بعد میں وہ یہ چیزیں اس طرح کی لے لو آپ ان کے ساتھ. بس بات کرنے کا مقصد یہ سمجھو بھائی کہ اس طرح کا ورڈ یوز کرنا نادانی ہے اور نادان لوگ یہ غلط، سب پر الہام ہوتا ہے. اور وہ بات تو میں آپ کی سمجھ گیا ہوں، لیکن مجھے یہ اور چیز جو نیا کٹا کھل گیا اس الفضل میں، اسے کیا کرے گا؟ وہ جو اوپر کی 2 لائنیں آپ نے پڑھوائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی، جی اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کس پر خدا کے فضل، اس کا مطلب پتہ کیا اسامہ بھائی؟ ہوگے یہ جمعہ جو ہے یہ کس نے دیا ہے؟ پہلے خلیفہ نے دیا، دوسرے خلیفۃ الثانی نے دیا، ٹھیک ہے. اس نے جب ایک چیز کو بیان کیا نا یہاں پہ، تو یہاں پہ اس نے یہ اقرار آگے کر رہا ہے کہ بھائی جتنا آپ شکر گزار کرتے جاؤ گے نا اتنے ہی آپ خدا کے نزدیک ہوتے جاؤ گے. مطلب کیا ہے کہ جس طریقے سے مرزا صاحب نے اپنے اوپر وہ دعویٰ جات کیے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو آپ اللہ کے نزدیک ہوتے جاؤ گے، زیادہ اوپر چلے جاؤ گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اوپر بیان کرنے کے بعد نیچے یہ جو چیز بیان کی ہے نا کہ تیری بخششوں نے ہم کو گستاخ کر دیا، ٹھیک ہے، کیونکہ خدا کے فضل انسان کو گستاخ نہیں بنایا کرتے، ٹھیک ہے، اور سرکش نہیں کر دیا کرتے، بلکہ اور زیادہ شکر گزار اور فرما بردار بناتے ہیں. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ خطبہ دیا جا رہا ہے جمعے کا، اور وہاں پہ یہ چیز باور کی جا رہی ہے کہ بھائی آپ اس جماعت کے ساتھ لگے رہو، ٹھیک ہے. اگر آپ سے کوئی غلطی گستاخی ہو بھی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو گستاخ نہیں بنا رہی ہے، آپ اس کے شکر گزار بندے بن جاؤ، ٹھیک ہے، تاکہ وہ تم پر شکر کرے. اور اس کا خود کا کہنا ہے کہ اگر تم میرا شکر ادا کرتے رہو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا وعدہ ہے، آپ یہ 1 لگاؤ میں 10 دوں گا. مرشد بھائی یہ جو اوپر میں خاص میں آپ پہ فوکس کر رہا ہوں. دیکھو یہ آپ لفظ جو آیا ہوا ہے، دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کس پر خدا کے فضل ہو گئے. اب آ گیا لیکن، جو لیکن آ رہے یہ جو آپ پر خدا، یہ جو آپ ہے یہ آپ کون ہے؟
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ پورے کا پورا بند اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے, کیونکہ ان سے زیادہ تو کوئی بھی نہیں ہے. لیکن جب آپ نیچے آتے ہیں نا, دیکھیں آیت دینے کے ساتھ انہیں کہ جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے اگر تم اس پر شکر کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا. اسی لیے تو میں نے سب سے پہلے یہ بات بولی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر گستاخی ہوتی ہے. بھائی آپ کے ہاں, سوال آپ یہ جواب بھی ہے. دیکھ لو نا کہ سب سے اوپر جو خطبہ جمعہ ہے وہاں کے اوپر کیا لکھا ہے, خدا کے فضلوں کو دیکھ کر زیادہ شکر گزار بنو. پھر اس کا جو اینڈ کریں گے نا ہمیشہ بھی مرزا صاحب, یا تو وہ شروع میں اس کا خلاصہ دیں گے آپ کو, خلاصہ دینے کے بعد نہیں تو اینڈ کے اوپر جا کے نا تو جہاں پہ انہیں مضمون کو ختم کرنا ہوگا نا, مرزا بشیر الدین کی حیثیت ہے کہ وہ وہاں پہ کلک کرتا ہے. بات یہ ہے کہ وہ یہی کہنا چاہ رہا ہے کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ فضل ہوئے, لیکن جس طرح ان کے اوپر فضل ہوئے اسی طرح وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بھی ہوئے. بالکل. پھر آگے وہ عبارت جو مرزا صاحب نے اپنی کتاب براہین احمدیہ میں لکھی ہے اس کا رد کر دیا کہ ندان ہے وہ لوگ یہ جو یہ کہتے ہیں ان کے مخالف, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بخشے اور فضل جو ہے وہ انسان کو گستاخ اور نافرما بردار نہیں بناتے بلکہ فرما بردار بناتے ہیں, فرما بردار بناتے. ہاں جی. تو اب یہ جو عبارت ہے یہ ٹوٹلی 180 ڈگری کنٹراڈکٹ کر رہی ہے مرزا صاحب کی براہین احمدیہ کی عبارت سے. بالکل 100%. سمجھ بھائی سمجھ آپ کو؟ ہاں جی یار, وہ جس چیز کو اپنے لیے دفاع کر رہے ہیں وہ یہاں پہ انہوں نے الٹا کے ان کے اوپر الزام لگا دیے. اب مرزا صاحب کو ندان کہہ دیا نا انہوں نے. بالکل. تو وہ بات آپ کی سچی ہوگی کہ باپ بیٹا جو ہے نا اپنے باپ کو ہی جو ہے نا پڑھا ہوتا ہے ہر ٹائم. بالکل. لگ گیا. اچھا مرشد بھائی بیک ٹو پیج نمبر بتایا, میں نے کھولی ہے سامنے میرے ہے. بشرا 371 اوپن کر لیں سر. اوکے 371 کو ملتا ہوں جب ٹیب چے. اوکے آپ اسے پہلے نا آرام سے جو ہے نا وہ خود پڑھیے گا. لاسٹ سے آپ نے 3 لائنیں پڑھنی ہیں اور قرآن کے بعد سے آپ نے پیج کی خوشی مناؤ کے اینڈ تک جانا ہے, لیکن اینڈ تک نہیں جانا, صرف اوپر والی لائن اور مڈل والی لائن پڑھنی ہے آپ نے بس. میں آ گیا بس 71 بالکل سیکنڈ لاسٹ پیج تھا, اب تھرڈ لاسٹ پیج ہے. جی کہاں سے پڑھنا میں نے؟ آپ نے نیچے سے تیسری لائن پڑھنی ہے اور قرآن سے شروع کرنا ہے اور اس کے نیچے والی لائن پڑھنی ہے بس. مرشد بھائی اردو ترجمے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی اردو ترجمے کے ساتھ. اوکے 371. یہ جو غار کی گہری ہے یہ مطلب کیا ہے؟ جو غار سے جو گہری یعنی کہ اتنی زیادہ گہرائی ہے کہ آپ اس کو ناپ نہیں سکتے ہیں. آپ یہ کر لو جیسے آپ نیاگرا فال پہ کھڑے ہو, آپ کو یہ نہیں پتا چل رہا کہ نیاگرا فال گر کہاں پہ رہی ہے, اس کی جو واٹر فال ہے وہ جا کہاں پہ رہی ہے, آپ کو اس کی حد کا اندازہ نہیں ہے, اتنی گہرائی. ہماری عورتیں اور چمکتے, اس کا مطلب میں سمجھ نہیں پایا کہنا کیا چاہ رہے وہ. سر یہی تو چیز ہے کہ اوپر دیکھیں کیا بیان ہو رہا ہے. انکل کیا لکھتے رہے آپ, کک پلے نہیں پڑ رہا. سر دیکھیں اور قرآن مجید کی بات ہو رہی ہے, نیچے کماری عورتوں کی بات کر رہے ہیں وہ. یہ چیز قرآن مجید کی مثال کماری عورتوں سے دے رہی ہے. آپ ذہنی میں یہی چیز آپ کو کہہ رہا تھا کہ میں نے لاسٹ ٹائم پہ میں نے اگنور کر دیا اسے, میں اسے بولنا بھی نہیں پڑھنا بھی نہیں چاہتا تھا اسے. دیکھیں بات پتہ ہے کیا ہے, جو نماز میں مزہ آنا چاہیے نا وہ آپ کسی بچے کو نہیں سکھا سکتے.
बिल्कुल क्या ख्याल है, क्या बिल्कुल। ख्याल है मुर्शिद भाई? बिल्कुल और अगर आपकी कोई बेटी हो 14-15 साल की, आप उसको भी नहीं सिखा सकते? बिल्कुल बिल्कुल। उसामा भाई को तो सिखा ही नहीं सकते। मुर्शिद भाई, जी अब यहाँ पे मैं वो मसाल जो दे रहे हैं कि कुरान शरीफ के भेद मुझ पर इस तरह से खोले गए जैसे कंवारी लड़की निकल आती है बाहर गहरी गार से। व्हाट इज गहरी गार से कुंवारी लड़की का निकलना क्या मायना है? मैं वही पूछना चाह रहा हूँ, क्या मतलब क्या है? मुझे एक ऐसी देखें, एक ये जो गैब का इल्म है, ये क्या है? एक ऐसा इल्म जिससे कोई आदमी वाकफियत नहीं रखता, वाक़ियत नहीं रखता। वो हो गया गहरा ख्वाब, हो गया गार। ठीक है। अभी गार है, एक गार के अंदर से जो उसकी तशबीह दी जा रही है कि आपके ऊपर ये चीजें खोली जा रही हैं, आपको ये तशबीह देने की कोई जरूरत है वहां पर? तो इसमें और नहीं, बिल्कुल। विचारों का मतलब क्या है? ये तो बिल्कुल वो तशबीह आ रही है जो नमाज में खशू की दी गई है। यही मैं कह रहा था साहिल भाई, उसामा नहीं समझ सकता इस चीज़ को। यानी जिस तरह वहाँ पे चल नमाज का जिक्र है, खुशू खजू का, और वहाँ पे आप वो क्या भारत ले आए हो, यहाँ पे कुरान मजीद के बेद खुलने का जिक्र है और आप लड़की कंवारी का नाम लेके गार से निकालना शुरू कर दिया। व्हाट इज दिस? और फिर उसके नीचे पड़े अभी आप जो मिर्ज़ा महमूद के बारे में कह रहे थे ना, मिर्ज़ा महमूद का असल में बस नहीं चलता था कि वो ये कह दे कि मेरा बाप जो है ना वो एक डैश इंसान है, जो कुछ उसने स्टार्ट किया वो सब अब छोड़ दो, अब तुम मेरे पिट्ठू बन जाओ, ठीक है। ये बस कहने की कसर रह गई है। हकीकतन हो वही रहा है, हुआ यही है कि मेरे बाप को छोड़ो और जो मेरा दीन है ना वो अपनाओ। बिल्कुल नहीं, अभी आसफ भाई जो वर्डिंग हमने अभी पढ़ी है उसके अंदर डायरेक्ट लफाज हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट भी नहीं, डायरेक्ट एक नदान है। जी जी बिल्कुल, ये जो सुना है ऊपर मैंने अभी। लाइनें है ना, देखिए आप इसको रो रहे, मैं ऊपर वाली 2 लाइनों को रो रहा हूँ बैठ के। समझ उसके अंदर कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो काबिल जो है वो गौर हो। वो बिल्कुल सही बात लिखी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला ने फजल किए हैं, ठीक है। और वो नहीं मेरे भाई जी, वो जो बुशरा की जो ऊपर वाली 2 लाइनें हैं, और वो जिसके अंदर कुरान के भेद खोल दिया, जाहिर हो गए हैं। भेद क्या है? भेद राज। आप मेरी बात गौर से सुने। जी, हजरत आयशा से ये रवायत है, ठीक है, वो 3 झूठों वाली, कि जिसने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को आंख से देखा, उससे बड़ा कोई झूठा नहीं है। मफहूमन बता रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। दूसरे या तीसरे नंबर में मैं चेंज कर रहा हूँ। हाँ, जिसने कहा मुझे कल का पता है, यानी कि कल क्या होगा उसने भी झूठ बोला। राइट। तीसरा ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई चीज बताई गई हो और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे ना बताइए, उससे बड़ा भी झूठा कोई नहीं। यही है ना सही अपना मास्टर? जी जी जी, इसी तरह से मफहूम है इसका कि हर चीज को मुकम्मल तौर के ऊपर। राइट। तो ये कुरान मजीद के भेद मुझ पे जाहिर हुए, तो इसका मतलब है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे भेद नहीं खोले गए कुरान मजीद के, तो दिन मुकम्मल कैसे हुआ है? बड़े मासूम और बोले हाँ मुर्शिद भाई, समा भाई हमारे। या मैं गलत समझ रहा हूँ या फिर यहाँ पे कोई दलील है? नहीं, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं समा भाई। जब वो ये कहते हैं कि वफात मसीह का भेद मेरे अलावा किसी के ऊपर नहीं खुला, ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तो खुला नहीं, ये गलत बात आप कर रहे हैं। जी बोले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तो खुला हुआ ही होगा ना, ये कैसे हो सकता ना खुला हो? भाई वो मिर्जा साहब की तहरीर देख के हमने बात करनी ना, आपके अंदाजा तो नहीं ना देखना हमने। आप नहीं तो सर सैयद अहमद खान के ऊपर कैसे खुला, क्वेश्चन ये है ना फिर। नहीं, उसने दावा नहीं किया ना आसिफ भाई, आप तो साइड पे हो। देखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दावा किया नहीं किया,
مرزا نے یہ کہا ہے کہ سر سید احمد خان نے تو سائنسی اعتبار سے کیا ہے، مجھے تو اللہ نے بتایا ہے. تو ٹھیک سر ہے؟ مجھے ایک بات بتائیں نا آصف بھائی، جب سر سید احمد خان نے دعویٰ کیا ہے تو اسے لیٹر کیوں منگوائے گئے اور اس کی پھر کیوں اس کی ساری تحقیق جو ہے وہ اپنی کتب کے اندر لکھی؟ بس یہی تو کمال بات ہے، یہی تو یہی کمال چیز بات ہے نا کہ لوگوں کو یہ چیزیں دیکھیں، جو کتب انہوں نے خود لکھی ہیں نا اس کے اندر دیکھیں یہ چیزیں اتنی بحث والی نہیں، اس لیے ان چیزوں کے اوپر میں اتنا کرتا نہیں. پڑھ اچھا تو سما رہے بھائی ہیں ہم لوگ. اچھا مرشد بھائی میں نا آخری مرشد بھائی سما بھائی انشاءاللہ بیت کے والے سے صبح ڈسکشن کریں گے، واللہ بہت نیند آ رہی ہے تو انشاءاللہ اپنا سوؤں گا. نہیں انشاءاللہ آپ ریسٹ کریں. جزاک اللہ خیر. مرشد بہت بھائی، شکریہ ساحل بھائی. اللہ حافظ. السلام علیکم. آپ کہنا سوال کر- وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ آپ کہنا بولیں چاہ- اسامہ بھائی. آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب نے خط منگوائے تھے اور ریسرچ منگوائی تھی سر سید صاحب سے. ہاں یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے سر. انہوں نے باقاعدہ طور پر خط و کتابت کی. ٹھیک ہے، انہوں نے مکمل طور کے اوپر جو سر سید احمد خان کا جو وہاں پہ اس کا دیا گیا تھا اس کو انہوں نے وہاں سے لیا. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے ساتھ خط و کتابت کیوں ہوئی سر سید احمد خان کے ساتھ؟ اسی وجہ سے ہوئی تھی. پھر سر سید احمد خان سے جو عقیدہ لیا گیا تھا وہ آگے بیان کیا، اور پھر آگے جانے کے بعد جب ان کو یہ ہوا تو وہاں پہ کیا کہا گیا کہ الہامن ہوا یہ میرے کو، تاکہ میرے کو یہ پتہ چل جائے اور الہام ہوا ہے میرے اوپر. یہ نہیں، وہ سب سے پہلے انہوں نے ریسرچ اکٹھی کی، اکٹھی کرنے کے بعد اس کے اوپر یہ اپنا موقف دیا. اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ یہ چیز ایک ایسی تھی جس کو وہ یوز کر سکتے تھے مسیح موعود کے لیے، کہ یہ جو نیا نجات دہندہ جس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جس کے آنے کی وجہ سے یہ سارے ہوں گے، تو مرزا صاحب نے پھر اس زمانے کو 7,000 سال کیوں کہا ہے؟ اسی وجہ سے کہا ہے تاکہ لوگ، یعنی کہ میں جتنی کھا سکتا ہوں اتنی کھا لوں، پچھلے اگر سنبھال سکے تو ٹھیک ہے. 7,000 کو دنیا کا آخری سال قرار دے کے چلے گئے ہوئے ہیں، اور یہ پیش گوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں کی ہے. اور قرآن میں بھی جیسے آتا ہے کہ کافروں کہتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی، یہ قیامت کا بتا کے چلے گئے ہیں سر، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ کب آئے گی، ان کو بتا دو. سمجھ آئی ہے؟ وہاں پہ بہت جلد آنے والی ہے، لیکن یہاں پہ باقاعدہ طور کے اوپر بتا کے گئے ہیں کہ 7,000 میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اسی لیے کل پوچھا تھا مسیح موعود کا مطلب کیا ہے. مسیح موعود کا مطلب ہے کہ مسیح جو نجات دہندہ ہے. مسیح تو مانا ہی اسے جاتا ہے نا جو کہ آپ کو کسی چیز سے آزادی دینے کے لیے آیا ہے. ٹھیک ہے، اور موعود نیا آنے والا جو آپ کے لیے نیا نجات دہندہ ہے، تاکہ جو آپ کے پرانی بدعات ہیں، شرکات کی رسومات ہیں، اس کو چینج کر کے یہ اپنی طرف سے بیان کر سکے. میں اسی لیے کہتا ہوں نا سر، آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ نبوت کا دعویٰ نہیں ہے، میں کہتا ہوں اس کے اندر پوری شریعت کا دعویٰ ہے. نہیں، یہ جو باتیں لکھی ہوئی ہے نا کہ مجھ پہ سارے راز کھولے گئے، پہلے آپ سے اسلام کو نہیں کھولے گئے، یہ کام خراب ہے. اسٹریٹ ہاں تو اس سے اوپر پڑھ لیں. وہ سر دیکھیں، آپ اس سے اوپر جائیں تو یہاں پہ اللہ کی قسم کھا کے جو مرزا صاحب کا دعویٰ ہے وہ کیا ہے؟ حدیث کے اندر جو اللہ کی قسم کھائی گئی ہے اس کے اوپر کیا دعویٰ کیا تھا مرزا صاحب نے کہ جو اللہ کی قسم کھا کے دعویٰ پیش کیا جائے وہ کیا ہوتا ہے؟ سچا ہوتا ہے، ویسے کہ ویسے ہی. ٹھیک ہے، ابھی ذرا آپ اس سے اوپر 2 لائنیں پڑھ کے مجھے بتا دیں پھر اس کا کیا کرنا ہے. یہ تو مسئلہ ہے سارا. یہ بہت یہ کامل نبوت، کامل تکمیل نبوت پہ بات جا رہی ہے. نہیں اس کو چھوڑ دیں. آپ نے جو الفاظ پڑھے ہیں نا اس سے آپ نے صرف 1 2 3 4 5 ہاں 5ویں لائن نیچے سے پڑھ لیں بس. ایک منٹ کے 1 2 3 4 5 تمہاری عمر کے گھر کی بنیاد پتھر کے، یہی ہے نا؟ نہیں آپ کہاں پہ ہیں؟ آپ حمامات البشرا میں؟ اوکے ایک منٹ اوکے. یس 1 2 3 4 5 اور خدا کی قسم یقیناً رک جاؤ یہیں پہ. اور خدا کی قسم
आगे वर्ड है यकीनन सर। तावील हो सकती है इसकी उसामा भाई? नहीं, अभी पूरी लाइन पढ़ के बता दो आप मुझे। खुदा की कसम यकीनन मैं इसकी तरफ से मुजद्दिद होकर आया हूँ। बस रुक जाओ यहीं पे, आपको पता चल जाएगा अभी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। प्रोग्रेसिव तो सर खत्म है, ये असल में टॉपिक नहीं है हमारा, नहीं तो यकीन मानिए एक सेकंड नहीं लगता है। ये जो दावा किया जाता है ना कि उनका क्या कहते हैं साथ साथ नहीं हुई भाई, कहाँ से हुई है? कहीं पे प्रॉपर लिखा है, तरीके खुदा की से कसम मैं नबी नहीं हूँ। हाँ, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैं पूछ रहा हूँ, ये नबी का वो मतलब नहीं कभी ऐसा आया? एक जगह अल्लाह की कसम मेरे को मिला था, लेकिन उसको मेरे को दोबारा फाइंड आउट करना पड़ेगा, वो मैं आपको फाइंड आउट कर दूँ। कसम जो है ना, खुदा की कसम, मुझे जरा सर्च इंजन में डाल दो, अभी मजा आने वाला है। नहीं तो आप ऊपर जाए ना, वो वल्लाही सर नीचे खुदा है, ऊपर अल्लाह की कसम सर्च है। इंजन में डालने दे के है ना, खुदा की कसम डालने तो देना सोनियो। मैं तमाम राइटिंग निकालने लगा जहाँ पे खुदा की कसम आया हुआ जुमला। खुदा ये काम, खुदा की कसम, देखिएगा थोड़ी देर में शाह जी ने उठना है, कहेंगे ना वही लाइव चल रही थी, कसम नहीं नहीं सर जी, सीकर भाई जो है ना वो क्या कहते हैं, वैसे भी काफी देर से थे और इतनी देर से लाइव के साथ खड़े होना भी कोई खाला जी का घर नहीं है, इतना वो कर जाते हैं, क्या कहते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, जिंदगी दे, फिर भी उनका भी हक बनता है कि फिर भी हमारे लिए वो लाइव छोड़ के निकल जाते हैं। फिर वो जब बंद हो जाए तो हो जाए, वो एक अलग बात है। नहीं मैं तो मानता हूँ, बट द वे लाइक ही इज डूइंग दैट इज ग्रेट। यार मुफ्त में स्वाब कमा रहे हैं ये लोग, आप भी कर सकते। मैंने इसीलिए आसान सा हल ढूंढा है, मैंने बोला यार ये ज्यादा स्वाब कमा जाते हैं, मैंने बोला मैं भी सूरज सफ लगाया करूंगा। ठीक है, नेकियों में तो भागना हमारा काम है ना जी, नेकियां तो हमने कमानी है किसी ना किसी तरीके से, यही एक मिशन है। उसामा भाई मरने के बाद किसने याद रखना है यार, यही चीजें शायद काम आ जाएंगी। किसी जगह के ऊपर कोई बंदा बैठा होगा, वहां पे वो बोलेगा कि यार उसामा ने लास्ट टाइम पे इस तरह से ये काम किया था, यही आपकी शायद निजात बन जाए बाबा, कि उसामा ने हमें ये चीज इस तरह से की थी, इस तरह से हुआ था, उसने हर एंगल से जो है उस चीज को पकड़ने की कोशिश की थी, ऊपर जितने लड़के हैं उन लोगों ने इस तरीके से हमें समझा दिया था। आपको याद होगा, मैं आपको एक बड़ी अच्छी सी मिसाल से बता देता हूँ आज। आपको याद है आमिर हक भाई आए हुए थे जब हम लोगों ने शातमियत के ऊपर लगाई हुई थी, जब उन्होंने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की शातमियत की थी और अहले बैत की। राइट, आई वाज देयर। वहां पे एक लड़का आया था आमिर, जिसके साथ के साथ जर्मन का फ्लैग था। उन्होंने आमिर हक भाई से आके एक सवाल किया था, याद आया? नहीं मुझे याद नहीं, आप करें सवाल। और वो सवाल उससे पहले जो है एक दिन हम लोग कर चुके थे। सवाल क्या था मेरे भाई? सवाल ये था कि जब आप उम्मती नबी होकर आए हैं, उम्मती हैं, ठीक है, तो फिर आप नबी का दावा कैसे कर सकते हैं? याद आया जब मैंने आपसे क्वेश्चन किए थे 2-3? मुझे यकीन माने याद नहीं आ रहा मुझे यानी कि आपको ये चीज बता रहा हूँ कि उसामा भाई यहाँ पर जितने भी हैं ना, उसकी वजह पता क्या है? एक तो हमारी डिस्कशन यहाँ पे होती है पॉजिटिव, दूसरी ये है कि जब किसी भी इंसान कोई भी यहाँ पे हमारी ब्रॉड के ऊपर आते हैं ना, तो उन्हें ये इल्म ज़रूर होता है कि यहाँ पर जो बात की जा रही है ना, वो इन लोगों ने बाकायदा तहकीक करके तो फिर हर चीज़ का निचोड़ निकालने के बाद इन लोगों ने ये दलील यहाँ पर लगा दी।
اس کو اگر ہم کسی بھی جگہ پہ پیش کر دیں گے تو یہ کبھی بھی کوئی توڑ ہی نہیں سکتا ہے. ہماری ریسرچ کا آخری سٹیج یہ ہے. ٹھیک ہے. ابھی یہ جو چیز ہے، یہ اگر کوئی بندہ میرے کو اٹھ کے اگر یہ بولے کہ بھائی یہ اس طرح سے ہے، وہ میں کہتا ہوں کہ بھائی تیرا دعویٰ ہی غلط. آپ کو پتہ ہے یہاں پہ کون سا دعویٰ ختم ہوتا ہے اگر میں ختم کر کے دوں آپ کو؟ تو پتہ ہے میں یہاں سے آپ کو ذلی بروزی ختم کر کے دے سکتا ہوں. خدا کی قسم اٹھائیے بھائی، کسی ایک جگہ پہ آپ میرے کو یہ نہیں ثابت کر سکتے خدا کی قسم اٹھا کے کہ بھائی انہوں نے کہا ہے کہ ذلی اور بروزی خدا کی قسم میں ہوں. یہ خدا کی قسم کھا کے، اور اللہ کی قسم ہے، یہ خدا کی قسم نہیں ہے، یہ اللہ کی قسم ہے. اوپر لکھا ہوا ہے وہ واللہ، نیچے ترجمہ خدا ہے، اوپر اللہ ہے سر، وا اور ساتھ میں واللہ، اللہ کی قسم ہے. ریجیکٹ ہی نہیں ہو سکتا اسامہ بھائی. کیا بات ہے کہ مرزا صاحب نے اور آپ کو مزے کی بات بتا دوں، آج میں ایک اور، وہ میں نے ابھی سینڈ کرنا ہے ویسے کیا کہتے ہیں سیکر بھائی کو، اور آپ کو بھی حوالہ سینڈ کر دوں گا، جہاں پہ عیسائیوں کو جواب دیتے ہوئے مرزا صاحب نے کہا ہے کہ احمد میں ہوں. کین یو امیجن اٹ؟ احمد میں ہوں، یہ جملے ہے نہیں، لیکن کوئی بندہ میرے کو تحریر پڑھ کے یہ ثابت کر دے کہ اس سے مراد احمد نہیں ہے. بہت دفعہ تحریریں پڑھی ہوں گی، لیکن وہ تحریر آپ کی نظر سے نہیں گزری ہے کیونکہ وہ لکھی اس انداز میں ہے. جہاں پہ ورڈ لفظ لیکن آ جائے، اس سے کیا مراد ہے؟ نگیٹ ہو گیا پچھلی والی بات. تھینک یو ویری مچ. تو جب آپ عیسائیوں کو جواب یہ دیں کہ جس نبی کی آپ نے بشارت دی تھی، اور پھر میں آگے ڈال دوں لیکن، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ بشارت وہ نہیں تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کس کی بشارت دی ہے؟ ہمارے مطابق یا پھر مرزا صاحب کے مطابق؟ نہیں، قادیانیت کے مطابق.